اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجتنا أن لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بأهلي والمال والمفاتيح الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله رب لا أشرك به شيئا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم اجعلني أحبك بقلبي كله وأرضيك بجهدي كله اللهم اهدنا وسددنا اللهم اهدنا وسددنا اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني اعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة آمين اللهم آمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ رمضان مبارک جنہوں نے آج رکھا ہے اینڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کل رکھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ جنہوں نے آج رکھا ہے ان کی اس کوشش کو آج اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور جنہوں نے کل رکھنے کی کوشش کرنی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ان کو توفیق دے کہ رمضان میں اچھے طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے اور پوری عاجزی کے ساتھ رمضان میں داخل ہوں، اور اس کی جو رمضان کی برکتیں ہیں اس سے بہترین طریقے سے فائدہ اٹھانے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات بنا دے ہمیں، کہ ہم ایسے ایمان کے ساتھ رمضان میں شامل ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی بخشش کر دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے قرب کی جو کہتے ہیں نا وہ چاشنی جو ہے وہ نصیب کر دے۔ اور اپنی کوششیں ہم نے کرنی ہے، ہم کوشش کر سکتے ہیں اللہ سے طلب کرنے کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ کہتے ہیں نا جو رمضان کی جو روحانیت ہے وہ اگر ہمیں مل جائے کسی بھی طریقے سے کوشش کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سال ہمیں صرف رسماً لینے کی توفیق نہ عطا فرمائے، بلکہ اس کے جو فضائل ہیں، اس کی برکات جو ہیں اس مہینے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کو دیتا ہے، ہر ایک کو نصیب ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اس فضل کے مہینے میں نیکیوں کے موسم بہار میں اپنا بہترین کرنے کی کوشش کریں اور بہترین فائدہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق ہم لوگوں نے مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ظاہری عبادت کے ساتھ ساتھ دل کی حلاوت بھی پیدا کر دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ظاہری شکل و صورت کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر کا جائزہ لینے والوں میں بھی شامل کر دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ظاہری چیزوں کو شو کرنے کی ساتھ ساتھ ہمارے اندر کی حالت جو ہے نا، جو دل کی حالت ہے، جو مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو، اس کو بدلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ اعمال کثرت کی بنا پر پیش قیمت نہیں ہوتے، بلکہ عمل کے وقت دلوں کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کی وجہ سے قابل قدر ہو جاتے ہیں۔
کہ جس وقت جو بھی آپ عمل کرنے لگیں، آپ صدقہ نکالنے لگے ہیں تب، آپ نماز پڑھنے لگے ہیں تب، آپ سحری کرنے لگے ہیں تب، آپ افطار کرنے لگے ہیں تب، آپ کسی سے معاملات کر رہے ہیں تب، اپنے دل کو ضرور ٹٹولیں کہ یہ کیفیت جو میرے دل کی ہے اللہ تعالیٰ کو یہی مطلوب ہے، یا اس کو مجھے آگے پیچھے ہلانے کی ضرورت ہے، اس کو تجدید کرنے کی ضرورت ہے، اس کو رینیو کرنے کی ضرورت ہے۔ ایمان کی مضبوطی، نیت کا اخلاص، اس پہ ہم نے بات کر لی اور اچھے طریقے سے کل بھی بات ہوئی۔ اخلاص، مخلص اینڈ مخلص کا جو فرق تھا وہ ہمیں پتہ چلا۔ انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس رمضان میں ہم صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے گھر والوں کے لیے، دوسروں کے لیے فائدہ مند بنیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے غصے پہ کنٹرول کرنے والوں میں بنا دے، اپنی زبان کو پکڑ کر دوسروں کی تاثرات یا دوسروں کی باتوں پہ ریاکشنری نہ بنائے۔ کہتے ہیں نا کہ اپنی زبان کو بولنے سے پہلے اچھی طرح سے دانتوں کے اندر پینچ کے دیکھیں کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور اسی زبان کی وجہ سے آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے سوال کریں گے۔ یہ زبان ہے نا، یہ کنٹرول نہیں ہوتی، وہ جلدی سے ہم بول دیتے ہیں۔ تو بس اس کا خیال رکھیں کہ انشاءاللہ استغفار کرنی ہے زیادہ سے زیادہ، اور نیکیاں جو ہیں وہ چھپی ہوئی بھی کرنی ہے اور ہم نے ظاہری بھی کرنی ہے۔ چھپی ہوئی نیکیاں کیوں کرنی ہے؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چہرے کے دیدار کے لیے ہم نے کرنی ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نیکی کو قبول کرے اور خالصتاً اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کرنی ہے۔ کسی کے لیے کوشش کریں کہ کسی کو جتائیں بھی نہیں، کسی کو بتائیں بھی نہیں، کچھ بھی آپ نے کرنا ہے۔ ہر روز کا پونڈ گلے یا رکھ لیں اپنے گھر میں، ایک چھوٹا سا باکس بنا لیں، اس میں ڈال دیں، یہ اللہ تعالیٰ میں نے آپ کے لیے خالص ڈالا ہے۔ بچوں سے کہیں کہ خالصتاً اللہ کے لیے ڈالو، کسی کو نہ بتانا، لیکن چھپ کے جا کے ڈالاؤ، صرف آپ کو اور اللہ کو پتہ ہو۔ ابھی سے ان کے دلوں میں ڈالیں، چھوٹے ہیں نا، ابھی سے ڈالیں تاکہ جب وہ بڑے ہوں گے نا تو ان کو اس چیز کا شعور ہوگا۔ یہ ان کی یادیں ہیں نا، ہمیں بچپن میں جو چیزیں بتائی گئی وہ ہماری یادیں ہیں۔ ہمارے بچوں کی یادیں کیا ہیں؟ انہوں نے کیا یاد کرنا ہے؟ کچھ ایسا ان کو بتا دیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا تو بولیں گو اینڈ گیو دس ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اینڈ یو گو گیو ان یور اون ٹائم۔ یہ باکس پڑا ہے، یو ڈونٹ ہیو ٹو گیو ان فرنٹ آف ایوری ون، سب کے سامنے نہیں دینا، اب جاؤ اور اس میں ڈال دو۔ ایک پینی ہے میرے پاس، وہی دے دیں۔ ان کو پتہ ہو کہ ہاں اللہ کے لیے دینے ہو، خالصاً اللہ کے لیے ہے یہ۔ کہ اس طرح نہ ادھر ادھر کی باتوں سے آپ پرہیز کریں۔ دوسرا یہ کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ کرنا چاہتی ہوں۔ استاد نعمان علی خان EIC میں، آئی ڈونٹ نو وائی ایم کہیں ایموشنل کہ وہ EIC میں آئے ہوئے ہیں، کوشش کریں اپنے بچوں کو وہ انگلش میں کروائیں گے پورے رمضان لیکن اس سال انہوں نے الحمدللہ پورے مہینے کے لیے وہ آ رہے ہیں، اور کل انہوں نے اپنی تراویحوں کا آغاز کر دیا ہے، انہوں نے اپنا ریمائنڈر دے دیا ہے۔ انگلش میں انہوں نے پورے سپارے کا جائزہ پیش کرنا ہے۔ 2 شیخ ہوں گے جو تراویح پڑھائیں گے اینڈ وہ ریمائنڈر دیں گے بعد میں۔ وہ انگلش میں کریں گے، کچھ اور نہیں تو اپنے بچوں کے لیے۔ مجھے سمجھ نہیں بھی آتی، کوشش کریں، محنت کریں، ڈرائیو کریں، وہاں تک پہنچیں۔ لوکل مسجد کا حق ہم ڈیورنگ ڈے دے رہے ہیں بچوں کو، کیونکہ ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے۔ 8 o'clock تراویح شروع ہوگی، 8:30 تک فنش ہوگی، 10 بجے بھی ہوگی، وہ 10 بجے بیڈ میں نہیں جاتے۔ اگر اس رمضان میں ہم اتنی سی کوشش کر لیں گے نا، انشاءاللہ باذن اللہ کچھ نہ کچھ تو اپنا حق ادا کر سکیں گے نا۔ اور یہ اپرچونٹی ہمیں روز روز نہیں ملے گی، واللہ روز نہیں ملے گی۔ ہمیں یہی مشکل پیش آتی نا، اپنی زبان میں اپنے طریقے سے ہم بتا رہے ہیں، قرآن کی زبان میں قرآن کے طریقے سے کس طرح دوسروں کو انفلوئنس کرنا ہے۔ ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو صلاحیت دی ہوئی ہے، تو اپنے بچوں کو لے کے جائیں پلیز۔ کوشش کریں کہ انتظامات تو یہ کیے ہوئے ہیں کہ لیڈیز کی چھوٹا سا ہے نیچے، جو بچوں والے ہیں وہ اوپر جائیں گے، لیکن ڈیفینیٹلی وہ اس محفل کا حصہ ہوں گے، اوپر ہوں گے یا وہ نیچے ہوں گے، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ہاں جو نہیں جا سکتے، جو ڈرائیو نہیں کر سکتے، ان کی مجبوری ہے، وہ ان کا آن لائن جائے گا، ان کے EIC کی YouTube پہ چینل پہ جائیں گے نا تو وہاں پہ آپ کو مل جائے گا۔ جو ادھر آنا چاہتے ہیں ادھر اپنے بچوں کو لے کے آئیں، ادھر سے کچھ سیکھیں، یہ لوکل مسجد ہے۔ اگر نہیں جو ڈرائیو کر سکتے ہیں وہ ضرور وہاں تک پہنچیں انشاءاللہ۔ آج جو ہے ہمارا سیکنڈ سیشن قرآن کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی ہمارا سیشن شروع ہو رہا ہے، ایمان باللہ اور اس کے تقاضے۔ اور جب یہ میں تیار کر رہی تھی، سبحان اللہ، از اے ڈفرنٹ ایکسپیرینس، ٹوٹلی ڈفرنٹ ایکسپیرینس نارملی جیسے میں پڑھاتی ہوں نا، اس لحاظ سے۔ اور جو کل کا لیسن میں نے دیا تھا نا، اس کے بعد آنیسٹلی آئی ایم ان ٹیئرز آل دا ٹائم،
کہ سبحان اللہ جو کل بات دی تھی نا اخلاص والی بات کہ یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، ہم اس سے خالی ہیں، ہم اس سے خالی ہیں اینی ہاؤ. کسی بھی اینگل سے آپ جا کے پتہ نہیں آپ لوگوں نے اپنا جائزہ لیا ہے یا نہیں لیا ہے، کہ میں نے جس اینگل سے بھی دیکھا ہے کہیں نہ کہیں سوراخ مجھے نظر آیا ہے، کہیں نہ کہیں سوراخ ہے. سبحان اللہ. ہم بھی کہتے ہیں نا کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم اس لیول تک کیوں نہیں پہنچ پا رہے، لیکن ہمارے اندر ہی خامی ہے، ہم اپنے اندر کو ڈھونڈنا ہی نہیں چاہتے، اپنے اندر کو بدلنا ہی نہیں چاہتے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس رمضان میں ہمارے دلوں کو بدل دے. آمین اللہم آمین. انشاءاللہ. یہ پکچر آپ کو میں نظر آ رہی ہے نا، تو یہ پکچر دیکھ کے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ دماغ میں بہت کچھ چل رہا ہے. راستے کافی ہیں. ٹھیک. سوچتے ہیں نا کہ یہ بھی کرنا ہے، کیا کروں، اس کی سوچیں. کوئی راستے بہت مشکل بھی ہیں، بالکل پتہ بھی نہیں چل رہا جیسے کہ بند ہیں، درمیان میں آپ کے پاس جاتے ہیں کہ کون سا راستہ لیں. ہیں. اپنا دماغ نظر آ رہا ہے، کنفیوز ہے. ہاں کہ آج کی مسلمان عورت ہے، یہ اگزامپل لگا لیں، آج کی مسلمان عورت رنگ بھی ہے اور بلیک اینڈ وائٹ بھی ہے، کلر ڈفرینٹ کلرز ہیں. ڈفرینٹ کلرز شاید میں بھی وہ جو تھاٹ لکھی ہوئی ہیں نا ان کو انڈیکیٹ کر رہی ہیں. الجھے ہوئے ہیں نا، کبھی میں یہ کروں یہ نہ کروں، یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں، اس کی سنوں یا اس کی سنوں، ہے نا. could not find the way. اوکے جی. دوسرا یہ ہے نا کہ بہت زیادہ ذہن میں جیسے اب دین کو لے کے، دنیا کے کام سے لے کے انسان کو ہوتا ہے میں یہ کروں، کتنا ٹائم اللہ کو دوں، قرآن کو دوں، یا اتنا وہ ایک انسان پہ یہ ہے اتنا الجھ گیا ہے، کوئی اس کو سمجھ نہیں آتی، وہ ساروں کو مینیج نہیں کر پاتی. مجھے تو یہ سمجھ ہاں وہی نا کہ آج کی مسلمان عورت جس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ آج ہم اپنے اوپر ہم اپنے ساتھ کیا کر رہے ہیں، کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہماری کوشش کدھر جا رہی ہے، ہماری نسلوں کی کوششیں کدھر جا رہی ہیں. ہم تو ضائع ہو گئے، ہماری نسلیں بھی ضائع ہو رہی ہیں. ہم لوگوں کی جہاں پہ بیٹھی ہوئی اب 40 30 35 کے اوپر ہی ہوں گی نا لیڈی ساری. اتنے سال تو گئے، ہمیں نہیں پتہ کتنے ہمارے باقی ہیں، آدھے سے زیادہ. اور جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ قیمتی ایج ہے، اس کو ہم نے کہاں گما دیا، کہاں کھو گئے. اگر آج بھی ہم نے اپنی اصلاح نہ کی، اگر آج بھی ہم نے اپنا جائزہ نہ لیا، اپنے اندر کا جائزہ لے کے اپنے اوپر کام کرنا شروع نہ کیا، تو ہم بالکل ہی ختم ہو جائیں گے. تو اپنے آج یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں نے اپنے اوپر کام کرنا شروع کرنا ہے، اپنے اندر تبدیلی لے کے آنی ہے. کچھ سالوں بعد، زیادہ دور نہیں ہے، کئیوں کو تو کچھ سیکنڈ لگتے ہیں، کئیوں کو کچھ دن لگتے ہیں، کئیوں کو کچھ سال لگیں گے، لیکن وہ تبدیلی ضرور آئے گی. یہ نہیں کہ وہ تبدیلی نہیں آئے گی. اور اس الجھی ہوئی عورت کا مسئلہ کیا ہے کہ اس کی باڈی کدھر ہے، اس کا دماغ کدھر ہے، اس کی روح کدھر ہے، اس کی ٹانگیں کدھر ہیں، اس کی ہاتھ کدھر ہیں، مطلب آنکھیں کدھر ہیں، دماغ کدھر ہے. اور وہ ایسے ہی جا کے اگر ہم نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہی الجھے ہوئے ہیں کہ کوئی سیٹسفیکشن نہیں ہے، میں کیا کر رہی ہوں کیا نہیں کر رہی ہوں. I'm really sorry، مجھے اپنی وائس ریز کرنی پڑی بیکاز مجھے بہت تکلیف ہوئی کہ ہم پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، ہمیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہو رہا کہ پاس نماز پڑھ رہے اور ہم اونچی باتیں کر رہی ہیں. I don't want to، میں کرنا نہیں چاہ رہی تھی لیکن ٹوکتی نہ اس طریقے سے شاید ہم کبھی بھی نہ سمجھ پاتے. I'm really sorry کہ وہ کن چیزوں میں ہم لوگ الجھے ہوئے ہیں نا، ہم کیا کر رہے ہیں، کس طرف ہم جا رہے ہیں. دماغ ایک چکی کی طرح ہے ہمارا، جو بھی اس میں ڈالتا جائے گا نا وہ پستا جاتا ہے نا. چکی میں کیا کریں، دال ڈالیں گے، دانے ڈالیں گے، جو بھی آپ چیز ڈالتے ہیں وہ کیا کرتی ہے، وہ پیس دیتی ہے نا. تو اسی طرح ہمارا دماغ ہے، ہم جو بھی اس میں ڈالتے ہیں وہ نا ویسا ہی پس کے نکل رہا ہے. جو پریشانیاں، جو مشکلات، جو مطلب میرے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے نا، میرے رویوں سے وہی چیز شو ہو رہی ہوتی ہے، وہی نکل کے سامنے آتی ہے. اگر میں اس کے جسم اور روح کی خوراک اس چکی میں ڈالوں گی نا تو میرا دماغ وہ پیس کے وہی چیز باہر نکالے گا،
جو میں اندر ڈالوں گی نا، آج ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے، جو میں اندر ڈالوں گی وہی باہر نکلے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا اندر میں برائیاں ڈال رہی ہوں، دل میرا گندا اور باہر سے میں بہت اچھی اور خوبصورت نظر آنے لگ رہی ہوں، کبھی بھی نہیں ہو سکتا. میں ایک اپنی بات بتاؤں نا، ایک دن میں بہت زیادہ کسی وجہ سے پریشان تھی، کسی کی بیماری کا بھی سنا، اور ایسے ہی نا کوئی گھر میں جیسے ہماری پریشانیاں جی بچوں کو بات کو سنتا نہیں ہے یہ ایسے کیسے کر رہے ہیں. تو ایسے کرتے کرتے میں اتنی پریشان نا، میری باڈی نا جیسے کام نہیں کر رہی تو نماز کا ٹائم بار وہ بات میرے ذہن میں پڑھ کے آ رہی ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. کیونکہ میں نے اس بات کو زیادہ اہمیت دے دی نا، اس بات کو زیادہ اہمیت دے دی، یہ بھول گئی کہ میں کس مالک کے سامنے کھڑی ہو گئی ہوں. ہاں وہ پھر مجھے نا تھوڑی سی دیر نا مجھے صحیح بات ہے ڈر بھی لگا. میں نے کہا اللہ کہے گا پریشانیاں بھی آتی ہیں پر ان کو کیسے سلجھانا ہے، پھر ہم قرآن پہ غور نہیں کر رہے. تھوڑی دیر میں نے جب نماز کو الٹا کیا نا ٹھپا تو میں تھوڑا بیٹھی. میں نے کہا اتنی غلط باتیں نا ادھر نہ سوچوں کہ اس کو کیا کہنا ہے، پہلے اللہ سے معافی مانگوں پھر جا نماز پہ جاؤں کہ غیر ضروری کوشش کی تھی، میرا اللہ بہتر جانتا. اونچی پڑھنا شروع کر دینا تھا. ہاں یہ چیز جاتی ہے کہ اگر میں جہالت میں گم ہوں نا تو جہالت ہی میرے اندر جائے گی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں جہالت اندر ڈال رہی ہوں تو باہر سے اچھائی آنا شروع ہو جائے، میرے بیہیویئر چینج ہونا شروع ہو جائے، میرا اندر چینج ہونا شروع ہو جائے. یہ کچھ ممکن نہیں ہے کہ اس طرح سے ہو کہ بالکل سمجھ ہی نہیں آ رہا میں نے کرنا کیا ہے، کیسے کروں گی کیسے نہیں کروں گی. اس کو سیکھنے کے لیے جیسے آپ نے بھی بات کی نا، اس کو کرنے کے لیے مجھے قرآن اور سنت کے ساتھ جڑنا پڑے گا، قرآن کا علم لینا پڑے گا، اس کو اپنے ارد گرد کے ماحول کو جو ہے نا مجھے سمجھنا پڑے گا، اور قرآن ہی کے ذریعے پڑھنا پڑے گا، مجھے قرآن ہی کے ذریعے سمجھنا پڑے گا. اگر ہم دیکھیں نا کہ ہم بچوں کے لیے پریشان ہو رہے ہیں، بچوں کو اسکولوں میں وہ کیا سکھا رہے ہیں؟ بچے آ کے بتاتے ہیں آپ کو وہ کیا سکھا رہے ہیں؟ نہیں آ کے بتاتے نا. تو بچوں پہ ہمیں وقت دینے کی ضرورت ہے. ہم کہتے ہیں کہ سبحان اللہ یہ جو فکر ہے نا آپ کو اندر ہی اندر سے گھول دے گی. جب آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے گا، جب آپ کی یہ فکر آپ کو لگے گی نا، ہم اس وقت تو بچوں کو چھوڑ کے آئی ہیں ساری اسکول میں بے فکر ہو کے بیٹھی ہوئی ہیں، وہ وہاں پہ کیا سیکھ رہے ہیں ان کے اندر جا رہا ہے وہ سارا. میں بالکل یہ نہیں کہتی کہ آپ بچوں کو اسکول نہ بھیجیں، اسکول بھی ان کا ضروری ہے، لیکن ہمیں ہمارے ارد گرد کیا مسائل چل رہے ہیں، ہمارے بچوں کے اندر وہ کیا انجیکٹ کر رہے ہیں، بچوں کو کس طرح سے پروان چڑھا رہے ہیں. ذمہ داری تو میری تھی، میں نے اسکولوں پہ چھوڑ دی، مسجد کے ٹیچروں پہ چھوڑ دی. واپس آئیں گے بھی تو بچوں کے دماغ میں وہ پوری طرح لکھ چکی ہوئی ہوتی ہے چیز. آپ اس کو بتائیں گی بھی، پہلی بات تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے ان سے نکلوانا کیسے، ان سے بات کیسے کرنی ہے، وہ لکھی ہوئی ہے. اور کچھ سالوں بعد وہ خود ہی کہیں گے ہم نے ایئر 3 میں یہ کیا تھا اور ایئر 4 میں ہم نے یہ کیا تھا. اور ہم یہ بات اس کو کب کر رہے ہیں؟ جب وہ ایئر 9 اور 10 میں ٹیبل پہ کھانے کے ٹیبل پہ بیٹھی ہوئی ہیں. بچے تب وہ کرتے ہیں جنہوں نے کوئی تھوڑا شعور آ جاتا ہے کہ ہم نے یہ بات شیئر کرنی ہے. جن کو نہیں آتا بلیو می وہ ایسی گرو ہو رہی ہیں. ہمارے ارد گرد کیسے غزہ ہے اس کے مسائل ہمیں ان کا نہیں پتہ. عورتیں ہماری اتنی نائیو ہیں، وہ نہیں پتہ. کشمیر کے حالات کیا ہے ہمیں وہ نہیں پتہ. باقی مسلم کنٹریز میں کیا ہو رہا ہے. ہم نے صرف اپنے لیے نہیں جینا، ہمیں اپنی مسلم کنٹریز کے حالات کا پتہ ہونا چاہیے، ہر چیز کا ہمیں علم ہونا چاہیے. پھر ہماری نسلیں جو ہے اسلام کو چھوڑ کر دوسروں کی نکالی کر رہی ہیں. کیوں کر رہی ہوں؟ کہ اس بات کا مجھے علم ہی نہیں ہے نا. مجھے علم ہوگا تو میں ان کو بتاؤں گی، تو وہ نہیں کریں گے. پھر جن کو پتہ ہے وہ اس کا حل نکالنے کے لیے کتنی کوششیں کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے. آج کیا ہو رہا ہے غزہ میں؟ میرے گھروں میں کھانے کھائے جائیں گے، روزہ انہوں نے بھی رکھا ہے نا. انہوں نے صبح کیا کھایا ہوگا اور شام کو کس کے ساتھ وہ روزہ کھولیں گے. کہ ہم صرف یہاں پہ بیٹھ کے باتیں کریں گے. ہم کہہ رہے ہیں آگے اللہ کے سامنے ہماری نجات ہو جائے گی. ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم صرف بات کر سکتے ہیں، ہم بیٹھ کے شعور دے سکتے ہیں. یہ ہمارے سے جواب دہی ہوگی، پوچھا جائے گا. یہ نہیں کہ نہیں ہمیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا. یہ ہماری آزمائش ہے، یہ ان کی آزمائش نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے اس کے بارے میں. بس اس بات میں اتنی مشغول ہیں کہ کون سا ڈرامہ میں نے دیکھنا ہے، کون سا میں نے کھانا بنانا ہے. صبح نکلے ہوں گے جنہوں نے روزہ رکھا ہے وہ بچوں سے پوچھا ہوگا افطاری ٹائم کیا کھا کے جانا ہے. نہیں ہوگا تو ہم جا کے میسج کر دیں گے، پوچھ لیں گے کیا کھانا ہے، اس کی تیاری میں لگ جائیں گے. بس ہمارے لیے یہی ہے، یہی فکر ہے، یہی سوچ ہے، اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. اور جو تھوڑا بہت ٹائم بچ گیا وہ ہم ریسپیز وغیرہ میں لگا دیں گے. اللہ خیر سے، اللہ کام میرا ہو گیا، پہلا روزہ ختم، دوسرا روزہ شروع ہو جائے گا. بس ایسے ہی کرتے کہ یہ 30 دن نکل جائیں گے اور ہم واپس بیک ٹو نارمل، اپنی نارمل روٹین میں واپس آ جائیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ
اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے پہلے ہمیں جو ہے نا یہ فکریں، یہ سوچیں، کیونکہ اسی نے حل دینا ہے، میرے اور کسی اور کے پاس اس کا حل نہیں ہے، یہ قرآن ہمیں حل دے گا۔ اپنی سوچوں کو اسی کے سامنے کیوں نہ رکھیں جس نے ان چیزوں کا حل ہمیں دے دیا ہے، وہ ان چیزوں کو دور کرے گا۔ اور نماز کو پڑھنے سے پہلے کہتے ہیں، اسکالرز کہتے ہیں کہ اچھی طرح سے اپنے شعور کو یہ چیز اپنے اندر اجاگر کر لیں کہ آپ دیکھیں میرا یہ پریشانی ہے، اس کو ہاتھ پہ رکھیں، مسئلے اور پیچھے پھینک کے پھر شروع کریں، اور شعور کے ساتھ کریں میں نے سارا کچھ نکال کے پھینک دیا ہے۔ آئی نو اٹس ریئلی ہارڈ، اٹس نو ایزی، کہہ دینا آسان ہے، لیکن جب میں پڑھوں گی پھر وہی چیزیں آئیں گی۔ اس سے پہلے کہ وہ چیزیں مجھے تنگ کریں، اس رب پہ چھوڑ دیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں آسانی فرمائیں گے۔ چلے انشاءاللہ سورہ البقرہ آیت نمبر 3 جو ہے ہماری پہلی آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ اچھا میں پڑھتی ہوں، آپ میرے پیچھے سارے ایک دفعہ پڑھ لیں پلیز، ٹھیک ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے سورہ البقرہ کی آیت میں حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں، کس پہ ایمان لائیں، اس کی شرائط بتا دی گئی کہ اللہ پر ایمان لانے کی شرائط کیا ہے۔ سب سے پہلی شرائط یہ بتائی گئی کہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ آج ہم قرآن شروع کرنے لگے ہیں۔ قرآن شروع کرنے سے پہلے ہم اپنی سیلف اسیسمنٹ کر لیں، اپنے اندر دیکھ لیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم قرآن سے قرآن ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے، کیا ہم لینا چاہتے ہیں قرآن سے۔ آپ کو پہلے سیشن کا یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا قرآن کو ہم جس وسعت کے ساتھ، جس مقصد کے ساتھ، جتنی استطاعت لے کے بیٹھیں گے نا اتنی ہی لے کے اٹھیں گے۔ کسی کے پاس ڈرم ہے تو وہ ڈرم کی وسعت کے مطابق یہاں سے لے کے اٹھے گا، کسی کے پاس چھوٹا ٹب ہے تو وہ ٹب کی وسعت کے ساتھ لے کے نکلے گا، جس کے پاس گلاس ہے وہ گلاس کے حساب سے، اور جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو آئے گا اور چلا جائے گا، اس کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ آپ دیکھیں جب بارش برستی ہے، قرآن یہی ہے نا کہ رم جھم بارش آہستہ 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 کسی برتن پہ پڑ رہی ہو، جتنا میں برتن رکھوں گی بارش اتنی اس میں جذب ہوتی ہے نا، اتنی اس کے اندر آتی ہے۔ اگر میں چھوٹا سا کپ رکھوں گی تو کپ بھر دے گی، اگر میں ٹب رکھوں گی تو وہ ٹب بھر جائے گا۔ میں اپنی وسعت کے حساب سے یہاں سے لے کے اٹھوں گی۔ تو پلیز اپنے اندر کا جائزہ لیں، اندر سے جو کچھ بھی پہلے سے ہے، آپ میں سے ہو سکتا ہے بہت سے کے پاس مجھ سے بھی زیادہ علم ہو، زیادہ آپ جانتے ہوں، آپ کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کو نکالیں اور اندر خالی کر کے بیٹھیں، تاکہ آج جو بھی چیز ہم سیکھیں گے نا اس میں اس کو ڈال سکیں۔ جو پہلے ہم کہیں گے کہ ہمیں آتا ہے، بھرا ہوا کپ ہے، اس میں آپ کبھی بھی نہیں ڈال سکتے۔ جو کپ جس میں اس میں ڈرنک زیادہ ڈال سکتے نہیں، یا تو آپ پئیں گے یا اس کو آپ ڈراپ کر کے خالی کر کے نیا ڈالیں گے۔ تو آپ پہلے اپنے آپ کو خالی کریں اور اس میں ڈالیں۔ اب ہم پر ہے کہ ہم نے قرآن کو کیوں پڑھنا ہے اور کیوں سیکھنا ہے اور اس سے کیا لینا ہے۔ صرف ثواب کے لیے میں لینے کے لیے یہاں پہ آئی ہوں، وہ میری اپنی نیت ہے، اس کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ صرف میں اس کو جن بھوت بھگانے یا جادو ٹونے کو بھگانے کے لیے یہاں پہ آ کے بیٹھی ہوں کہ شاید میں جہاں پہ جاؤں گی اور میرے اوپر کچھ اثرات ہیں اور قرآن سنوں گی، اس محفل میں جاؤں گی تو وہ میرے سے اتر جائیں گے، اس کے لیے آئی ہوں، یا صرف میں اس کو برکت کے لیے آئی ہوں کہ برکت پڑ جائے، یا صرف اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور سنت کو پورا کرنے کے لیے یہاں پہ آ رہی ہوں، یا میں اس کو صرف اس لیے آ رہی ہوں کہ لوگ کہیں گے یہ مسجد میں جاتی ہے، پڑھی لکھی ہے اور وہ کہلوانے کے لیے آئی ہوں، یا فخر جتانے کے لیے نعوذ باللہ، یا پھر شہرت کے لیے۔ یہ ساری کیٹیگریز ہمارے دلوں میں آتی ہے نا، جیسے کل بھی بات ہوئی تھی کہ ہم گھر سے نکلتے ہیں کسی اور نیت سے، جب یہاں تک پہنچتے ہیں کچھ اور ہی بن جاتا ہے۔ تو یہ بار بار دیکھیں، یا میں اس سے ہدایت پانے کے لیے آئی ہوں۔ اب یہ مجھ پہ ہے کہ میں نے کیا لینا ہے اس سے۔ اس رب نے ہر وہ چیز دی جو اتنی خوبصورت ہے اور میری
جسم کے لیے، میری روح کے لیے، میری باڈی کے لیے جس چیز کی ضرورت تھی بن مانگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دے دیا. ٹھیک ہے کہ ساری کی ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے انسان کے لیے بنائی، اور انسان کو میں نے پھر یہ نہیں ہو سکتا ہم کسی کو کوئی چیز دیں اور بلا مقصد ہی اس کو دے دیں، ایسے ہی دے دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی مقصد اور پرپس پیچھے ہوتا ہے. اس رب نے کہا ہے کہ اتنی میں نے تجھے چیزیں دی، ان گنت چیزیں دی، اس کو دینے کے بعد میرا تم سے کوئی مطالبہ ہے، میں تم سے کچھ چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، اس کے عوض نہیں، لیکن میں مالک ہوں، میں خالق ہوں، میں کریٹر ہوں، تو میں نے سارا کچھ، مجھے پتا تھا تمہاری یہ ضرورت ہے، میں نے اس کو فلفل کر دیا ہے. اب اس ضرورت کو جب میں فلفل کرتا ہوں اس کے تقاضے میں چاہتا ہوں کہ تم میرا شکر ادا کرو. ٹھیک ہے، جب ہم شکر ادا کرتے ہیں تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ کیسے شکر ادا کرنا ہے. سوال اٹھتا ہے کہ پھر کیسے ہم شکر کریں، کیسے پتہ چلے؟ تو اپنی زندگی کو اس کی قوانین کے مطابق گزارنا ہے، جیسے کل بھی ہم نے پڑھا ہے، اس کے مطابق گزارنے کی کوشش کرنی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کرنے کے بعد میں نے پھر بے خوف ہو کر میں نے وہی کرنا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے بتائیں گے. میں نے پھر لوگوں سے نہیں ڈرنا، لوگوں کی خاطر اپنے آپ کو نہیں میں نے چینج کرنا، میں نے اللہ کی خاطر چینج ہونا ہے اور اللہ ہی کی خاطر کرنا ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ قرآن کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ قرآن کی بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کے الفاظ ہیں، اور اللہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے. پھر اس کے ساتھ میں یقین کروں گی تو ہی میرا سر صدر ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ بدلنے کا تہیہ، انسان بدلنا جب شروع کرتا ہے نا تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرے گا تو اس کے لیے آسانیاں آئیں گی. اگر میں دوسروں کے لیے کرنے کے لیے کوشش کروں گی نا، کوئی نہ کوئی مجھے کوئی نہ کوئی تکلیف دے گا تو میں وہیں پہ پھر رک جاتی ہوں، پھر ہٹ جاتی ہوں. جب میں اللہ کے لیے کروں گی، مجھے کوئی تکلیف دے رہا ہے، مجھے کوئی ٹونٹ کر رہا ہے، مجھے کوئی باتیں بنا رہا ہے، جو بھی کچھ وہ کر رہا ہے، میں صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں تو مجھے ان کی بودر نہیں ہوتی، بلکہ پڑھنے کے بعد پھر میں نے اس پہ عمل کرنے کی آپ کے اندر ایک کوشش، ایک جہد لگ جاتی ہے. جب میں عمل کروں گی تو اس سے پھر میری صرف دنیا ہی نہیں سنورے گی بلکہ میری آخرت بھی سنورے گی. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھیں گے کہ جب آخرت کی تڑپ لگ جاتی ہے نا تو کامیابی پھر یقینی بن جاتی ہے. یہ نہیں ہے کہ پھر، کیونکہ مجھے اس دنیا کی فکر نہیں رہتی، پھر مجھے آگے کی فکر لگ جاتی ہے، میں آگے کا سوچنے لگ جاتی ہوں کہ کیوں، کیونکہ مجھے آگے کی جو ابدی کامیابی ہے اس پہ مجھے یقین ہونے لگ جاتا ہے. ہم نے کل بھی پڑھا تھا کہ ہدایت تقوی والوں کو ملتی ہے. اس سے پہلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ تقوی والوں کو ہدایت ملے گی. اور جب تقوی اندر کی کیفیت ہے، یہ باہر کی کیفیت نہیں ہے، یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ اندر کی کیفیت کو تقوی کہا گیا ہے کہ تمہارے دل کے اندر جو بھی ہے، سوچ آ رہی ہے، تمہارے اندر احساس آ رہا ہے، تمہارے اندر شعور آ رہا ہے. دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شعور جو اندر انسان کے اندر پنپتا ہے یا پھوٹتا ہے نا، وہ ایمان ہی کے جذبے سے پھوٹتا ہے. جب ایمان اندر آتا ہے تو انسان سوچنے لگ جاتا ہے، اس کے اندر شعور آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے اندر علم آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے اندر حکمت آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کے عمل میں بدلاؤ آنا شروع ہو جاتا ہے. اپنے ساتھ ساتھ سچے ہونے کے بعد پھر اللہ کے ساتھ سچا ہونا ہے کہ اپنے اوپر پونڈر آن کرنا تھا. کل بھی ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ اپنے ساتھ سچا ہونا ہے، اس کے اندر پھر خیانت نہیں آئے گی، اس کا ہر عمل مخلص ہو جائے گا نا، وہ خالصتاً اللہ کے لیے کرنے والا ہو جائے گا. اور دنیا میں گناہوں سے اور آخرت میں عذاب سے بچنے کی فکر ہوگی. اور گناہوں سے بچنے کی فکر اور نیکیوں میں آگے بڑھنے کی فکر کن کے اندر ہوگی؟ اب ان کا ذکر کیا جا رہا ہے. جو آیت ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یہ اتنی تمہید میں نے باندھی ہے، اسی لیے باندھی ہے کہ ہمیں تھوڑا شرح صدر ہو جائے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، اور جو غیب پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں، جو لوگ قرآن سے فائدہ اٹھانے والے ہیں نا، وہ ایمان لاتے ہیں. غیب سے مراد وہ حقیقتیں ہیں جو چھپی ہوئی ہیں، اور چھپی ہوئی چیزیں جو ہماری حواس سے پوشیدہ ہیں، ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، ہم ان کو محسوس نہیں کر سکتے، ہم ان کو ٹچ نہیں کر سکتے، وہ عام انسان کے تجربے اور مشاہدے سے دور ہیں. اچھا، یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے نا کہ خاص غیب کی بات ہو رہی ہے، بالغیب، الغیب، جس کے ساتھ ال لگ جاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ خاص ہو جاتی ہے نا چیز. خاص غیب کی بات کی جا رہی ہے. ایمان مفصل ہم نے کل پڑھا تھا، آج بھی تھوڑی سی بات کریں گے انشاءاللہ، کہ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات وہ غائب ہے، نہ ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں، نہ ہم اس کو ٹچ کر سکتے ہیں،
ہاں ہم ان کا جائزہ لے سکتے ہیں لیکن ان نون طریقے سے. ارد گرد ساری مخلوق ہے, ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں لیکن فیل نہیں کر سکتے, اس کو ٹیسٹ نہیں کر سکتے. مطلب ایسی چیزیں جو ہماری حواس خمسہ جس کو کہتے ہیں. اچھا اس کے ساتھ ساتھ اب کیا ہے کہ ملائکہ ہے, وہی ہے, جنت ہے, دوزخ ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں بتا دیا گیا ہے, ہمارا ان پہ یقین ہے. اگر میں کہوں باہر کالے رنگ کی گاڑی آپ کو نظر آ رہی ہے, آ رہی ہے گاڑی؟ نہیں آ رہی. میں اگر کہوں اس پہ ہاں گاڑی ہے, وہ غیب ہی ہے نا, اس پہ ایمان لانا میری شرط نہیں ہے. ایمان اس کے لیے نہیں کہتا ہر غیب والی چیز پہ ایمان لانا ضروری ہے. وہ سرٹن چیزیں ہیں جن پہ بتا دیا گیا ہے, اس لیے الغیب خاص چیزیں. اور خاص چیزیں کل ہم نے پڑھی تھی. کون کون سی خاص چیزیں تھیں؟ ہاں یہ جو 5 چیزیں بتا دی گئی تھی نا ہمیں, ان پہ ایمان لے کے آنا ہے. باقی ساری غیب کی چیزیں جو ہیں اس پہ ایمان لانے کے لیے نہیں کہا جا رہا. اور پھر دوسری بات یہاں پہ یہ کی جا رہی ہے کہ ان حقیقتوں کا تعلق جو ہے نا کہ اس کے یقین کے ساتھ ماننا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سب حقیقتوں کی خبر انہوں نے ہمیں دی ہے, یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا. قرآن ہم کی آیتیں ہمارے سامنے آتی ہیں اور ان کا تعلق جو ہے وہ ایمان بالغیب سے. اب جو ان حقیقتوں کو ماننے کے لیے تیار ہوگا وہی قرآن کی رہنمائی سے فائدہ اٹھا لے گا. جو نہیں کرے گا, غیب کا تعلق جو ہے نا تقویٰ کے ساتھ ہے, اندر کی کیفیت کے ساتھ ہے. کئی لوگ یہ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے, کسی کو کیا پتا فرشتے ہیں, کسی کو کیا پتا جنت اور دوزخ ہے, کیا پتا ایسی باتیں ہوں, کیا پتا ہمیں ویسے ہی ڈرایا جا رہا ہو. کوشچن لوگ کر سکتے ہیں نا. تو یہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے نا. ہم صرف کتاب پہ قرآن پاک میں پڑھ لیا اور ہم اس پہ یقین کرنے لگ گئے ہیں. یقین کی وہ کیفیت کب آتی ہے؟ جب ہمیں اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو کتاب ہمیں یہ بتا رہی ہے یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے, اور اس رب نے جو بھی ہمیں بتا دیا ہے وہ حقیقتاً کیا ہے؟ سچ ہے, اس میں کوئی جھوٹ کا شبہ نہیں ہے. اور یہی چیز ہمارے اندر وہ ایمان کے تقویت کو بڑھاتی ہے کہ الحمدللہ. اب بچے بھی آپ سے سوال کر سکتے ہیں ہاؤ ڈو یو نو کہ ہمارا ہی ریلیجن ٹھیک ہے نا, کہہ سکتے ہیں نا, سوال کر سکتے ہیں اور کرتے بھی ہیں. جن بچوں کے دماغوں میں آتے ہیں سوال وہ کرتے بھی ہیں. تو آپ کے پاس کیا جواب ہوگا کہ یہ قرآن پڑھو, قرآن بتائے گا جواب کہ ہمارا ریلیجن ٹھیک ہے یا نہیں ہے. پھر جو کوسچن آپ کے دلوں میں اٹھ رہے ہیں نا وہ ایسے ہی ادھر ادھر گوگل سے نہیں ڈھونڈو, بلکہ اس قرآن سے ڈھونڈو, ایک ایک کر کے وہ تمہارے جوابات جو دے گا. اور یقین کریں یہ پہلی چند آیتیں پڑھنے کے بعد وہ خود ہی کہیں گے کہ ہاں ہم نے قرآن پڑھنا ہے. ہم نے اس طریقے سے قرآن ان کو پڑھانے کا وہ ٹیسٹ فلیور دیا ہی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے ہم نے صرف اس کو ناظرے کی حد تک رکھا, اور ان کی جو گولڈن ایج تھی نا انفارچونیٹلی ہم نے اس کو ضائع کر دیا. جن کے بچے ابھی 4-4 5-5 سال کے ہیں نا, میں تو ان کو ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز ابھی سے ہی ان کو لگا کے سنوانا شروع کر دو. اگر اسکول میں جا کے وہ انگلش کی ڈاکومنٹری سن سکتے ہیں, ان کو اب تو اتنے ریسورسز آن لائن آ گئی ہیں, بچوں کی چھوٹی چھوٹی کہانیاں ایک ایک آیت پہ بنا کے انہوں نے ڈالی ہیں. میں اس کے ریسورسز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور آپ حیران ہو جائیں گے. اب آنیسٹلی بچوں کو کارٹون کی بجائے وہ لگا کے دے دیں, ایک دن نہیں سنیں گے, دوسرے دن نہیں سنیں گے. وہ مطلب کہ انہوں نے اینیمیشن کارٹون کی بنا کے نا ہر چیز کے ساتھ قرآن کی ایک ایک 30 پارے کی صورتیں وہ جو ہے نا ایسے سکھا رہے ہیں کہ وہ ایک کریٹیوٹی بھی دکھا رہے ہیں, کچھ نہ کچھ بنا بھی رہی ہیں ساتھ میں پکچر میچ کر کر کے. میں ان کے سارے ریسورسز آپ کو کروں گی کہ وہ بچوں کے اندر موٹیویشن پیدا کرتی ہے. اب بچے نے وہ جو ہے نا سیکوینس تصویروں کے ذریعے یاد کر لیا, وہ حفظ بھی پھر ایسے کریں گے. ہمارے اندر کریٹیوٹی نہیں ہے, ہم نے دنیا میں کریٹیوٹی پھیلا دی ہے, قرآن کے اندر کریٹیوٹی ہم نہیں لے کے آئے. اب جو اسکالر قرآن میں کریٹیوٹی لے کے آ رہا ہے نا, لوگ اس کی بات کو سن رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ دنیا اتنی تیز ہو گئی ہے نا, اتنی تیزی سے بھاگ رہی ہے. اس کے ساتھ اگر ہم وہی ٹپیکل طریقہ رکھیں گے نا علم دینے دلوانے والا, تو وہ پھر ہم اس لیول کو نہیں پہنچ سکتے. قرآن کے ساتھ بھی ہمیں قرآن کی بات کرنی ہے, لیکن ان کے لیول کے ساتھ. وہ ان کے دماغ پتہ نہیں 4 سال کے بچے کو انہوں نے کوئی 20 سال کا بچہ بنایا ہوا ہے. اب 20 سال کے بچے کو وہ ٹیپیکل وے سے تو بات نہیں سمجھ آئے گی, ان کو اسی کے انداز میں سمجھ آئے گی. تو اب کوشش کریں کہ تھوڑی سی ایفرٹ ڈالیں, اور پھر انشاءاللہ یہ نہیں کہیں کہ ہم نے صرف یہ پڑھنا ہے, کہ ان کو پہلے سے کہیں کہ ہم نے حفظ کرنا ہے, 30 پارہ شروع کروا دیں. کئی لوگ بچے جو ہیں وہ شوق سے کریں گے, کچھ تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی, لیکن وہ کریں گے ضرور.
اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو تھوڑا تھوڑا سا سنواتے رہیں انگلش میں، چھوٹے چھوٹے کلپس سنواتے رہیں، تھوڑا ٹائم اس کے ساتھ سپینڈ کریں. کئی بچے ہوتے ہیں ماؤں کے ساتھ بیٹھ کے ٹائم سپینڈ کرنا چاہتے ہیں، انفارچونیٹلی ہم ٹائم نہیں دے پاتے، اور اس ٹائم کو اپنے لیے کوالٹی ٹائم بنا لیں. زیادہ نہ دے، 10 منٹ دے، 15 منٹ دے. آپ بولے اب کیا سننا چاہتی ہیں؟ ممی آپ کے ساتھ بیٹھ کے سنے گی. ہم نے شرط یہ لگا لیں کہ سننا انگلش ہے. وہ قرآن کی ایک آیت لگا دیں، وہ کوئی اسلامک لیکچر لگا لیں، وہ کوئی اسلامک کارٹون لگا لیں، بعد میں ڈسکشن کر لیں. اس سے بہترین ٹائم آپ بچوں کو دے ہی نہیں سکتے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی کہے کہ ان سب چیزوں کو ماننے کے لیے چکھنے کی یا دیکھنے کی یا سونگنے کی شرط لگائی جائے، یا یہ کہا جائے کہ ایسی چیز کو مان نہیں سکتا انسان جو یا ناپی نہیں جا سکتی یا تولی نہیں جا سکتی، تو کیا اس کتاب سے وہ ہدایت حاصل کر سکتا ہے؟ وہ انسان جو مطلب کہ ہم کسی کو کوئی اچھی بات بتاتے ہیں نا، تو آگے سے وہ ادھر کے سے ایشو لے کے آ جاتا ہے، ادھر سے ایشو لے کے، ایسا ہے تو ایسا کیوں نہیں ہے، ایسا ہے اچھا اگر اللہ تعالیٰ ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ کیوں نہیں سکتے، اگر اللہ تعالیٰ ہے، اگر فرشتے ہیں تو فرشتے نیچے زمین پہ کیوں نہیں آتے، اگر مطلب کوئی بھی ہم بات کرتے ہیں نا اس کا اپوزٹ وہ نکال کے ہمارے سامنے لے کے آتے ہیں. اب وہ کہیں گے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے بارش بنائی، ہم اس کو تول کیوں نہیں سکتے؟ تول سکتے ہیں نا، پانی کو تولتے ہیں نا، ناپتے ہیں. وہ آپ سے سوال کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ جن کے دماغوں میں ایسے سوالات آ رہے ہیں ان کے جواب یہ قرآن ہی دے گا نا. اگر میں خود ہی اٹھ کے کہوں کہ نہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم نہ کس چیز کو تول سکتے ہیں، نہ ناپ سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ چکھ سکتے ہیں، نہ سونگ سکتے ہیں، ہم نہیں ان چیزوں پہ ایمان لے کے آتے. تو کیا ہے کہ وہ انسان قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا پھر، کیونکہ پہلے ہی اس کے دل میں وہ کیا ہے، شک ہے. اور شک جو ہے تباہی ہے انسان کے لیے. عام حالات میں دیکھ لیں شک پڑ جاتا ہے تو کیسے بندوں کے جو ہے رشتے تباہ ہو جاتے ہیں، گھروں کے گھر تباہ. شک کا کوئی علاج نہیں ہے. تو جب یہ شک آ جائے گا تو اس سے انسان ہدایت نہیں پا سکتا. اس کتاب سے ہدایت پانے اور فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ ایمان لانے کے بعد فوراً عملی اطاعت کا نمونہ ظاہر کیا جائے. وہ کل کا لیسن یاد کر لیں کہ عمل مطلوب ہے، اس پہ آمادہ ہو جائے. اور عملی اطاعت کی سب سے پہلی علامت جو کہ دائمی علامت ہے بتا دیا گیا، وہ یقیم الصلاۃ، کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں. نماز قائم کرتے ہیں. انسان جب ایمان لاتا ہے نا تو سبحان اللہ چند ہی گھنٹوں کے بعد اس کو یہ پکار آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. ٹھیک ہے، کسی کو اسی وقت آتی ہے، کہ اسی وقت کٹھے ہوتے ہیں، ہی ہیو ٹو اللہ کے آگے اس کو سجدہ ریز ہونا ہی پڑتا ہے. اور کچھ گھنٹوں بعد آئے گی، لیکن یہ پکار ضرور آتی ہے. جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے نا اس کو یہ پکار آتی ہے، اور پھر وہ اس پکار پہ اطاعت کے لیے تیار ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ کہہ دیا فوراً سے اب عملی مظاہرہ جو ہے اس کو کرنا. اور جب اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ ہمیشہ کے لیے کرنا ہے نا، وہ ہمیشہ کے لیے کرے گا. اگر وہ نہیں کرتا تو وہ اطاعت سے خارج ہے. کلمہ اس نے پڑھ لیا ہے، وہ کل والی بات تھی کہ وہ صرف اظہار کر رہا ہے، جب عمل کی بات آئی تو وہ پیچھے ہو رہا ہے. اور جو ہدایت لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے اس کے لیے برابر ہے کہ ہدایت ملے یا نہ ملے. وہ کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے، پھر اس کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے وہ کلمہ پڑھ لینا. اب یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے نا کہ اقامت صلاۃ کی کہا جا رہا ہے کہ درست طریقے سے نماز پڑھنا. جامع اصلاح جو ہے قرآن کی یا آپ کہہ لیں نماز کی، وہ بتائی جا رہی ہے کہ اس کا مطلب یہی نہیں ہے کہ انسان پابندی کے ساتھ نماز ادا کرے یا اجتماعی طور پر باقاعدگی کے ساتھ جا کے نماز قائم کرے، بلکہ اگر کسی کہتے ہیں نا کہ بستی میں کسی محلے میں ایک شخص انفرادی طور پر نماز کا پابند ہو لیکن جماعت کے ساتھ اس فرض کو ادا کرنے کا پابند نہ ہو، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ نماز کی پابندی کر رہا ہے. ہم کہتے ہیں نا اگر مسجد میں نہیں جا رہے تو گھر پہ ہی پڑھ لو، 5 وقت کی نماز تو پڑھ رہے ہیں، وہ قائم نہیں ہو رہی. قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ اجتماعیت میں نماز پڑھنی ہے، اور اسی لیے مردوں کے لیے وہ فرض کر دی گئی. جو گھر میں نماز پڑھی جا رہی ہے وہ نماز پڑھی جا رہی ہے، اور نماز قائم نہیں کی جا رہی ہے. پڑھنے اور قائم کرنے میں فرق ہے. تو یہاں پہ جو حکم دیا جا رہا ہے نا کہ قرآن سے فائدہ اٹھانے والے کون ہوتے ہیں؟ وہ نمازوں کو پڑھنے والے نہیں ہوتے بلکہ نمازوں کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں. اور ساتھ ہی کہہ دیا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے والے ہوتے ہیں. اب ایک بات کہنے کے بعد کہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، غیب پر ایمان لے آئے، انہوں نے ساری باتوں کا یقین کر لیا، ساتھ ہی اس کو عملی بات کہہ دی گئی کہ نماز قائم کرنی ہے.
نماز جو قائم کرتے ہیں ان کے اندر ایمان کے جذبے کو وہ بڑھاتے ہیں. ساتھ ہی کہہ دیا گیا کہ وہ قرآن سے فائدہ اٹھانے والے جو دل ہوتے ہیں نا ان کے دل تنگ نہیں ہوتے. ان کے دلوں میں اپنے مال میں اللہ کے بندوں کے حقوق دینے والا وہ ہوتا ہے جس پر وہ ایمان لاتا ہے. اس سے محبت کے اظہار میں وہ دوسروں کی خاطر اپنی مالی قربانی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. جب وہ اپنی مالی دیکھیں انسان کے لیے جو مال ہے نا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہی سب سے بڑا مشکل ہے. اور ینفقون میں کہتے ہیں کہ ہر وہ نعمت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے اس میں وہ بھی آ جاتی ہے. صرف مال ہی نہیں ہے, ہم مال کی بات کرتے ہیں نا, مما رزقناہم, جو رزق میں ہر چیز, ینفقون پھر وہ خرچ کرتے ہیں, وہ اس کے اندر ہر چیز آ جاتی ہے کہ وہ دوسروں کو دینے کے لیے وہ تیار ہو جاتے ہیں. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وقدرہ خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. میں ایمان لایا اللہ پر, اس کے فرشتوں پر, اس کی کتابوں پر, اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر, اور اچھی اور بری تقدیر کے اللہ کی طرف سے ہونے پر اور مرنے کے بعد جی اٹھنے پر. یہ سارا ایمان جو ہے وہ میں لے کے آتی ہوں. پھر اللہ تعالیٰ عملی ایمان کی بات کرتے ہیں. عملی کے ساتھ ساتھ ہی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. اور پہلی شرط یہ لگا دی گئی ہدایت چاہیے تو غیب پر ایمان لانا ہوگا. اور خاص قسم کے غیب کیا ہے؟ الغیب. یہ نہیں کہا گیا کہ قرآن کا علم تو لے سکتے ہیں لیکن ہدایت کے لیے غیب پر علم لے کے آنا پڑے گا. قرآن کو صرف علم کے لیے لوگے تو علم آ جائے گا, لیکن ہدایت کے لیے لینا چاہو گے تو ہدایت کے لیے عملی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا. وہ اگر عمل نہیں کریں گے تو ہدایت نہیں ملے گی. اور آج ہمارا یہی المیہ ہے کہ ہم علم علم علم, جب وہاں سے کورس کر لیا, وہاں سے کورس کر لیا, وہاں سے ڈگری کر لی, لیکن جب عمل کی بات آتی ہے عمل میں ہی ہم کامیاب. اسی وقت جب کہتے ہیں سر پہ پڑتی ہے تو اسی وقت ہی ہم پیچھے ہو جاتے ہیں, ہم وہیں پہ نکارا اور نکمے ہو جاتے ہیں. اچھا یہاں پہ آپ کو ایک درخت نظر آ رہا ہے نا, دیکھ کے کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ سوکھا ہوا ہے, جڑیں بھی باہر ہیں, بین کے اندر نہیں ہے. اوکے. اور صحرا میں ہے, ٹھیک ہے, لیکن کھڑا ہوا ہے, لیکن پھر بھی کھڑا ہوا ہے. کوئی اٹریکشن ہے؟ بھرا نہیں ہے, جیسے دیکھ کے لگتا ہے کہ خوش ہو. اٹریکشن نہیں ہے, خوش نہیں ہے, سوکھا ہوا ہے, اٹریکشن نہیں ہے. اوکے, لیکن جس طرح کا ماحول ہے اس ماحول میں وہ جچ رہا ہے. ویرانی کو وہ کمپلیٹ کر رہے ہیں. ہاں, کمپلیٹ اس کے ساتھ جا رہا ہے جیسا ماحول ہے. اچھا اب یہ دیکھ لیں, یہ اپنے ماحول کے ساتھ وہ جا رہا ہے نا, یہ ہرا بھرا ہے. تو یہ کیا آپ کو بتا رہا ہے؟ یہ ماحول پہ جیسے ماحول تر و تازہ ہے. جیسے ارد گرد اس کے درخت ہیں, یہ بھی ہرے بھرے ہیں, یہ بھی ہرا بھرا ہے, وہ بھی ہرا بھرا ہے. اور کچھ سیزن بھی ہے, چھاؤں بھی دے رہا ہے, گھنا بھی ہے, دوسروں کے فائدہ مند بھی ہے. اگر اس تصویر کو دیکھیں وہ نہ چھاؤں دے رہا ہے, نہ وہ گھنا ہے, نہ وہ کسی کے فائدہ ہے, وہ صرف کھڑا ہے. خوبصورتی کے لیے لگا لیں, ٹھیک ہے. اچھا کئیوں کو ہوتا ہے کہ نیچر کو جب وہ ایکسپلور کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر میں ان دونوں پکچروں کو ایمان کے ساتھ جوڑنا چاہوں تو کس طرح سے جوڑیں گے آپ؟ دونوں کا موازنہ کریں, کس طرح سے کریں گے؟ یہ دوسروں کے کام آنے والا ہے, وہ نہیں ہے دوسرا. اوکے, ایک کام آنے والا ہے, دوسرا نہیں آنے والا. اس کے ساتھ اپنے آپ کو ٹچ کرنا ہے. یہ گرین جو ہے, نہیں, میں ٹچ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں, میں کہہ رہی ہوں کہ اپنے لیے میں آپ کی سوچ کو ابھارنا چاہ رہی ہوں کہ ایمان کے ساتھ آپ کیسے ان کو کیسے لنک کریں گے. ایک ایک کر کے کریں تاکہ ہم اس کے پوائنٹ اکٹھے کر سکیں. دوبارہ کہیں. In my expectation اس green picture میں علم عمل ان تقوی. علم عمل ان تقوی جو گرین والی پکچر ہے اس سے آپ کو آ رہا ہے, ٹھیک ہے. اوکے, اس میں یہ بھی ہے کہ جیسا ماحول ہوتا ہے نا وہ آپ کے اوپر اثر کرتا ہے. وہ صحرا میں ہے تو ماحول نے اس پہ اثر ڈالا ہے تو وہ بالکل بنجر ہے. تو یہ ایک ہرے بھرے ماحول میں ہے, اس نے اس پہ اثر ڈالا ہے کہ جیسے آپ کے آس پاس کے ہوتے ہیں نا وہ آپ کے اوپر اثر ڈالتے ہیں, تو آپ ویسے ہی بن جاتے ہیں. یہاں پہ آ کے بیٹھے ہیں تو جتنے لوگ ہیں, جتنے دماغ وہ باتیں کریں تو وہ ہم پہ اثر کرتی ہیں. جب ہم یہاں سے اٹھ کے کسی میوزک والی جگہ پہ جائیں گے تو وہ ویسے ہم بن جائیں گے, ہم ویسے بن جائیں گے. گڈ پوائنٹ. جس کا ایمان پختہ ہوگا وہ اس طرح ہرا بھرا ہوگا, اور ایمان اگر اندر سے نہیں پختہ تو پھر وہ اس طرح ہو جائے گا. گڈ, ایکسلنٹ. کوئی اور یہاں سے؟
آپ لوگوں میں سے کیا سمجھ آ رہا ہے دیکھ کے؟ دیکھیے ہم قرآن کو اس نظر سے نہیں دیکھیں گے تو ہم کبھی بھی سمجھ نہیں سکیں گے. لگے بندے طریقے سے ہم کتنے سالوں سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں, کچھ پلے پڑھ رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. ماحول بنتا ہے ایک ماں کے لیے, پھر ہم اتنی دور ہو جاتے ہیں کہ وہ بات ہی نہیں رہتی. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا فرق پڑتا ہے. دیکھیں صحت مند بیج ہی صحت مند درخت جو ہے نا وہ اگائے گا, اور اگر کمزور بیج ہوگا تو وہ کمزور اور بیمار درخت کو جو ہے وہ جنم دے گا. اور اسی طرح ہمارا ایمان ہے, جو پہلے کرنے کا کام ہے کہ اچھا بیج اس کے اندر بو. دیکھو کسان کیا کرتا ہے, زمین کو نرم کرتا ہے, نرم کرنے کے بعد وہ ویسا ماحول بناتا ہے, ماحول بنانے کے بعد نرم کرنے کے بعد پھر وہ بیج کو بوتا ہے, پھر اس کو پانی دیتا ہے, اس کی آبیاری کرتا ہے, دیکھ بھال کرتا ہے, پھر وہ درخت نکلتا ہے. درخت نکلتا ہے تو پھر وہ دوسروں کو تقویت کا باعث بنتا ہے, دوسروں کو فائدہ دیتا ہے. اسی طرح ہمارا ایمان ہے کہ ہم اپنے دلوں کو نرم کریں, اندر کی فکر کو جہاں اچھا بیج جو ہے وہ اس کے اندر ڈالیں. ایمان کا بیج اندر جائے گا, پھر اچھا پودا نکلے گا. اندر کی اصلاح ہوگی تو باہر کی اصلاح ہوگی. اگر اندر میرا درست نہیں ہوگا, زنگ شدہ ہوگا, اس کی اصلاح نہیں ہوگی, تو ممکن ہی نہیں ہے کہ باہر کی اصلاح ہو. اور اندر کی اصلاح کا نام ہی تقویٰ ہے. اور یہی ریلیشن شپ ہے اللہ کے ساتھ بلڈ کرنے کا. ایمان باللہ یہی ہے کہ میرے اندر کا جو اندر کی زمین میری اگر بنجر ہے نا, اس پہ کوئی چیز اثر ہی نہیں کر رہی, تو وہ باہر کے ماحول جتنا جیسا مرضی بھی ہو نہیں اثر کرے گی. وہ دیر پا نہیں ہوگا. دیر پا تبھی ہوگا, وہ درخت میں مضبوطی تبھی آئے گی. وہ دیکھیں بنجر زمین پہ کیا اگتا ہے, کچھ بھی نہیں, ادھر ادھر کی چیزیں, جان جھنکاری اٹھتا ہے. وہ کسی کو فائدہ دیتا ہے؟ نہیں دیتا. جو زمین نرم ہوگی, اس میں کھاد ڈالی جائے گی, اس کو پانی دیا جائے گا, اس کی لک آفٹر کی جائے گی. پھر جب دیکھیں آپ کسانوں کو, مجھے وہ یاد آ رہا ہے ماحول جب کپاس کے وہ لگاتے تھے نا, تو اس پہ گوڈی کرتے ہوتے تھے, کتنی زمین گرمی ہوتی تھی اس کے اندر سے. وہ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کے اندر جو ارد گرد کی چیزیں اس کی پودے کی تقویت کو لے لیتے ہیں, اس کی غذائیت کو لے لیتے ہیں. اس کو کھانا پڑے گا, اگر نہیں ہوگا تو وہ اس کو اندر آگے پیچھے سے جھکڑ لیتے ہیں, تو اس کی مضبوطی کا باعث نہیں وہ بنتے, اس سے پھل اچھا نہیں ہوتا. کوئی بھی گندم تھی یا کوئی بھی پھل کو کرتے ہیں, بہترین پھل وہ ڈھونڈ کے لے کے آتے ہیں, بہترین بیج لے کے آتے ہیں, وہ ویسا ماحول بناتے ہیں تاکہ وہ بیج ہے اس کو تقویت مل سکے. ہمارا ایمان جو ہے نا, ہماری ایمان کی جڑیں بھی یہ بیج ہیں, ہمارا دل ہے. یہاں پہ جو بوئیں گے ویسا ہی کاٹیں گے, اور اس کی تیاری کر کے کریں گے تو اس سے ہمیں فائدہ ملے گا, نہیں کریں گے تو ہمارا اپنا نقصان ہے اس سے. آگے ابھی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کے دل تنگ ہوتے ہیں نا, جو قرآن سے فائدہ لینا چاہتے ہیں, ان کے دل تنگ نہیں ہوتے. حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں حدیث کا مفہوم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا یہ پکار رہے تھے کہ ہلاک ہو گئے, ہلاک ہو گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون ہلاک ہو گئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کے پاس مال ہے اور وہ اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے خرچ نہیں کرتے, کہ وہ ہلاک ہو گئے. الحمدللہ ہمارے پاس اتنا مال ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر سکے. کرنے کے بعد جتنا دیں گے اتنا وہ بڑھے گا, یہ نہیں کہ وہ کم ہوگا. پھر آیت نمبر 3 میں ہم نے کیا سیکھا کہ ایمان بالغیب, خاص قسم کے غیب پر ایمان لے کے آنا ہے. ہر چیز جو غیب والی ہے اس پہ نہیں کہا جا رہا, یہاں پہ خاص قسم کا غیب کہا جا رہا ہے. پھر نماز قائم کرنی ہے, اور نماز پڑھنی نہیں ہے, نماز باقی کاموں پر ترجیح دینی ہے. نماز کو نماز کے اول وقت میں پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. نماز کو ایسے پڑھنا ہے کہ بالکل خالی ہو کہ میں اس رب کے آگے کھڑا ہونے لگا ہوں, اور وہ میرا رب میری ہر بات, میرے وسوسوں تک وہ جاننے والا ہے. اور یہ جو پرابلم اور مصیبتوں میں جھکڑی ہوئی ہوں نا, یہ میری اپنی تیار کی ہوئی ہیں. اس رب کے سامنے, جس کے سامنے میں کھڑی ہونے جا رہی ہوں, اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. وہ میرے دل سے ان چیزوں کے لیے محبت کو نکال دے اور اپنی محبت ڈال دے. اور پورے رمضان یہ اللہ تعالیٰ سے دل کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہ کرنا. کہیں یہ نہ ہو ہماری یہ نمازیں, ہماری یہ اذکار, ہماری یہ روزے, ہماری یہ سارے صدقات یہ ضائع ہو جائیں. کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہ کرنا, ہمیں کہیں نہ کہیں مفید جگہ پہ استعمال کروا لینا, ہماری صلاحیتوں کو استعمال کروا لینا. پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہدایت لینے والے کاموں میں سے ہے. کہتے ہیں کہ جنہوں نے ہدایت لینی ہے ان کو کہا گیا ہے, جو قرآن سے رہنمائی لیتے ہیں, ہدایت لیتے ہیں, وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. جب اللہ کے راستے کے لیے ان کو محبت ہوتی ہے تو خرچ کرتے ہیں نا. کئیوں کے لیے ہو سکتا ہے پیسہ نکالنا مشکل ہو,
اور اس میں سے بھی وہ ہمت کر کے اللہ کے لیے وہ نکالتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ہدایت کے راستے کا عمل بتا رہے ہیں۔ پھر ینفقون یہاں پہ آیا کہ ایمان والا بخیل نہیں ہوتا، اس کے اندر بخل نہیں ہوتا، وہ کھلے دل والا ہوتا ہے۔ پھر بخیلی صرف مال میں نہیں ہے، اخلاقیات میں وہ انسان بخیل نہیں ہوتا، دوسروں کی تعریف کرنے والا ہوتا ہے، دوسروں کے ساتھ مسکراہٹ کے ساتھ پیش آنے والا ہوتا ہے، دوسروں کو جگہ دینے والا ہوتا ہے۔ محفل میں آ کے لوگ بیٹھ رہے ہیں تو وہیں پہ نہیں بلکہ آنے والے کے لیے جگہ بنانے والا ہوتا ہے۔ یہ ساری بخیلی میں آ جاتے ہیں، ینفقون میں آ جاتے ہیں۔ کسی کو بھوکا نہیں وہ دیکھ سکتا، میں خود رج رج کے کھا رہی ہوں اور دوسروں کا مجھے فکر ہی نہیں ہے، اس کے لیے بھی وہ فکر کرنے والا ہوتا ہے۔ میں اچھے کپڑے ڈیزائنر کپڑے پہن رہی ہوں، دوسروں کو کہہ رہی ہوں کہ جیسے بھی ایسے اوکے نہیں، وہ دوسروں کے لیے سوچنے والا ہوتا ہے۔ کسی کو جاہل نہیں وہ دیکھ سکتا کہ وہ جاہلیت کی زندگی گزار رہا ہے، جاہل ہے، اس کو علم کے لیے وہ پکار ہی نہیں رہا، اس کو وہ بتا ہی نہیں رہا۔ اگر پتہ ہونے کے باوجود مجھے شرم آ رہی ہے، میں کسی کو بتا نہیں سکتی، دوسرا کیا سوچے گا؟ جس نے جو سوچنا ہے وہ سوچے، لیکن اگر میرے پاس علم ہے، کوئی ایسی حرکت کر رہا ہے طریقے کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، میں نے اس کو بتانا ہے، جا کے بتائیں، ان کو بلائیں، ان کو کہیں کہ علم کے لیے آئیں، آپ کی زندگی سنور جائے گی، وہ دوسروں کے لیے حریص ہو جاتا ہے۔ پھر ینفقون میں ہی آتا ہے کہ سب کے لیے وہ خیر خواہ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ انتقام کا انتقام ہوتا ہے، جو انسان انتقام لیتا ہے جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ اگر کسی کو تھپڑ لگائے گا تو وہ جواب میں تھپڑ ہی دے گا آپ کو۔ اگر میں خیر خواہی اپنے لیے چاہ رہی ہوں تو مجھے دوسرے کے لیے، کل خیر خواہی کا کانسیپٹ سمجھ لیا تھا کتنا بڑا ہے، کہ جو میں اپنے لیے چاہ رہی ہوں میں نے دوسرے کے لیے بھی وہی کرنا ہے، دوسرے کے لیے خیر خواہ میں نے ہونا ہے۔ اگر میں اپنے لیے اچھا سوچ رہی ہوں تو دوسرے کے لیے بھی اچھا سوچوں گا۔ اگر میں اپنے لیے تو برا نہیں نا سوچ رہی، ہم ہمیشہ برا دماغ میں آتا ہے کہ نہیں 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 ایسا نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ اگر لکھا ہوا ہے وہ تو ہونا ہی ہونا ہے، تو دوسروں کے لیے برا سوچ لوں گی، ایسا ہو اس کے ساتھ، ایسا ہو، لیکن اپنے ساتھ نہیں سوچتی۔ جو میں اپنے ساتھ کرنا پسند کرتی ہوں وہی میں دوسروں کے لیے بھی سوچوں، یہ ینفقون میں آتا ہے۔ پھر مسکراہٹ صدقہ ہے، اگر کسی کا دل دکھا ہوا ہے تو مسکرائیں گے نا، تو اس کے دل میں آئے گا کسی نے دیکھ کے مجھے مسکرایا ہے، کہ کوئی ہے جو میرے ساتھ ہے، تو وہ یہ آپ کے لیے یہ بخیلی میں نہیں آئے گا۔ پھر اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ صرف ترس رہی ہوں کہ اس کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کر لی جائے، اس کو کچھ کہہ دیا جائے۔ سارا دن جیسے امیاں گھروں میں فارغی بیچاری بیٹھی رہتی ہے، ادھر ادھر کی سوچتی رہتی ہیں، تھوڑی دیر کے لیے جائیں، ان کو ٹائم دیں، تھوڑی سی بات کر لیں، فون کر لیں، تو ان سے ان کا موڈ اچھا ہو جائے گا۔ پھر علم دینا بھی صدقہ ہے، دوسروں کو بتانا بھی صدقہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں نا، یہ ینفقون میں آتی ہیں۔ ہم نے کانسیپٹ بہت چھوٹا سا بنایا ہوا ہے، صرف مال دے دینا اللہ کے راستے میں، اسی کو ہم لیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ینفقون میں آتی ہیں۔ اب جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی آیت، یہ بھی سورہ البقرہ کی ہی آیت ہے، آیت نمبر 4 ہے انشاءاللہ۔ میں پڑھتی ہوں، آپ میرے ساتھ ساتھ پلیز کی پریکٹس کر لیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ اوکے، وَمَا أُنزِلَ نہیں ہے، یہ لہن جلی ہو جائے گی کیونکہ فتحہ کے ساتھ آ رہی ہے، زبر کے ساتھ آ رہی ہے، تو ایک حرکہ۔ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے، یعنی کہ قرآن، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھی، ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اب پھر جو پہلی کتابیں نازل کی وہ بھی غیب ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ کتابیں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں ان میں ایکسٹینشن کر دی گئی ہے، وہ ایگزیکٹ اسی حالت میں نہیں ہے، سوائے قرآن کے، قرآن ایز اٹ از ہمارے پاس ہے۔ پھر کہا گیا وہ ان پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہ پھر غیب کی بات میں سے آ گیا، ٹھیک ہے، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ کتابیں جو ہیں، یہاں پہ کتابوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ کتابیں برحق تسلیم کرنے والا ہوتا ہے، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اسے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو بھی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یا پہلے انبیاؤں پر جو بھی کتابیں نازل کی، جو بھی صحیفے نازل کیے، وہ برحق ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں، اللہ ہی نے اس کو نازل فرمایا ہے اور وہ برحق ہیں، اور وہ لوگ اس قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے جن کے دلوں میں شک ہے، تردد ہے،
پتہ نہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے بھی کہ نہیں، پتہ نہیں یہ جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے ہیں یا کیسے آیا، مطلب کہ وہی پہ بھی کئی لوگوں کو شک ہے، اور جن کے دلوں میں یہ شک آئے گا وہ اس قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ شک پھر وہی بنیاد بنا دی گئی۔ یہاں پہ اب جو سوال کیا جا رہا ہے، یہاں پہ کنڈیشن لگائی جا رہی ہے نا، کیوں کنڈیشن لگائی جا رہی ہے کہ پیغمبر پر کتاب کے علاوہ جو کچھ بھی اترا ان سب کو ماننا ہے، کیوں لگائی جا رہی ہے کنڈیشن؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے، قرآن اترا ہے نا، ہمارا اس پہ یقین ہے، اور الحمدللہ ہم کوشش بھی کر رہے ہیں، اسی کو پڑھ رہے ہیں، یقین ہے تو پڑھ رہے ہیں نا۔ پہلے انبیاؤں کی کتابوں پر نہیں کہا جا رہا کتابوں پر جو ایمان لاتا ہے، جو ان پر اتارا گیا اس پر ایمان لاتا ہے۔ ان پر کیا اتارا گیا تھا؟ صحیفے اتارے گئے تھے، لیکن کس کی طرف سے تھے؟ اللہ کی طرف سے۔ یہاں پہ یہ نہیں کہا جائے کتابیں، ان پہ جو پہلے انزلہ، اگر عربی کے لفظ کو دیکھیں نا، انزلہ جو نازل کیا گیا، وہ ہمارے سمجھانے کے لیے کتابوں کا لفظ استعمال کر دیا گیا ہے۔ اردو میں یہی فرق ہوتا ہے، جن کو عربی کی سمجھ آ رہی ہے تو جو ان کے اوپر نازل کیا گیا، کتابیں نازل نہیں کیے گئے تھے، صحیفے جو تھے اللہ کا کلام تھا، وہ اللہ کے الفاظ تھے جو ان کو دیے گئے تھے، ٹھیک ہے، اس پہ کہا جا رہا ہے وہ اس پہ ایمان لانے والے ہوتے ہیں کہ خواب و اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیغمبروں پہ صحیفے اتارے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی کلام ان پہ اترا، اس پہ ہمارا یقین ہے، وہ خواب کی صورت میں ہو، خواہ وہ صحیفے کی صورت میں ہو، خواہ وہ کتاب کی شکل میں ہو، خواہ وہ حدیث کی شکل میں، کچھ بھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اترا ہے نا، ان سب پہ ایمان لاتے ہیں۔ جو پہلے اترا ہے اس پہ بھی ایمان ہم لے کے آتے ہیں۔ یہ ہمارا وہ ایمان مجمل جب ہم پڑھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں پہلے بھیجی ہیں ان پہ بھی ہمارا ایمان ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک کتاب پہ بلیو کرتے ہیں اور باقی پہ نہیں کرتے، تو اس کا مطلب ہم سب پہ بلیو نہیں کرتے۔ ایک نبی کا انکار کرتے ہیں، سارے نبیوں کا انکار ہو جائے گا۔ پھر ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ پہلی کتابوں پر ایمان لاؤ، جو اس میں اتارا گیا ہے اس پہ اوپر ایمان لے کے آنا۔ کتابوں کی بات نہیں کی جا رہی، بلکہ جو ان کے اوپر اتارا جا رہا ہے نا اس پہ بات کی جا رہی ہے۔ وہ تعلیمات کہاں محفوظ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اتاری، وہ کہاں پہ محفوظ ہیں؟ جو پہلے تھی نا، پہلی جو بات کر رہے ہیں کہ قرآن کی جو بات کر رہے ہیں، ہاں نہیں، جو اللہ تعالیٰ نے کلام اتارا ہے، جب پہلی کتابیں جو اتاری ہیں کہاں پہ محفوظ ہیں؟ لوح محفوظ میں تو ہیں، نہیں ہے نا، محفوظ نہیں رہی نا، تورات اور انجیل وہ محفوظ تو نہیں رہی نا، جیسے انہوں نے کر دیا نا، ان کی کتابیں محفوظ نہیں رہی، لیکن قرآن جو آخری کتاب ہے ان کا نچوڑ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ڈال دیا نا، تو وہ قرآن کی شکل میں محفوظ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچوانا تھا اس کو محفوظ کر دیا قرآن کی شکل میں، اسی کتابوں میں ریفرنس ہے۔ تورات میں یہ کہا گیا، انجیل میں یہ کہا گیا، قرآن ہمیں دیتا ہے نا یہ آیات، ہاں وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نچوڑ رکھ دیا گیا۔ اب اس پہ تحقیق کرنی ہے، ہمیں منع نہیں کیا گیا، جو تورات انہوں نے دی ہے کانسیپٹ کو کھولنے کے لیے جائیں اور پڑھیں، تحقیق کریں، وہ اوریجنل حالت میں نہیں ہے، لیکن ان کو جو حکم دیے گئے، ہم نے ابھی سورہ نام میں جو کمانڈمنٹ پڑھی تھی وہ کیا تھی، جو کہ اس قوم کے لیے بھی دینی تھی، تو کیا کہا گیا، یہ ان کو بھی دی گئی۔ ان کی کتاب یہیں سے شروع ہوئی کہ وہ چیزیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دی۔ لوح محفوظ میں تو محفوظ ہیں، لیکن ہماری ایکسس میں بھی ہیں جن کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جی، اور تورات میں پڑھیں تو اس میں کوئی اور کانسیپٹ دے کے انہوں نے سمجھایا ہوا ہے، اگر قرآن میں دیکھتے ہیں تو کوئی اور کانسیپٹ کے ساتھ جو ایگزیکٹلی ایز اٹ از ہے وہ ہمیں مل رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کو جو ہے وہ تعلیمات کے ذریعے اس قرآن میں محفوظ کر دیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر وہ ساری تعلیمات رکھ دی، ایک مکمل کتاب کے طور پر، ایک پیکج کے طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں وہ دے دیا ہے۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے رہے ہیں کہ اس کانسیپٹ کو ہم کلیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر یہ کہ قرآن سے ہدایت اٹھانے کا دروازہ ان پر بند ہو جاتا ہے جو وحی الہی کی طرف رجوع نہیں کرتے، جو سمجھتے ہیں کہ ان کو سننا یا اس کو پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ استغفر اللہ۔ اب یہاں پہ ہم اس بات کو اور ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ کچھ نظریات ایسے ہیں خود ساختہ ہم لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں، خود ساختہ چیزیں ہم نے بنائی ہوئی ہیں، اس کو ہم ٹائم نہیں دیتے۔ مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی اس کتاب سے ہدایت لینا چاہتا ہے وہ اس کی طرف رجوع نہیں کرتا، اس کی طرف دوڑ کے نہیں آتا، اس کے میسج کو سننا نہیں چاہتا۔ اگر ہم اپنے اوپر پونڈر آن کریں، اس رمضان کی کلاسز کے علاوہ ہم کتنا قرآن کو ٹائم دیتے ہیں، کتنا دیتے ہیں؟ جس طرح دنیا کا کام ہے نا، ہماری لسٹ پہلے سے تیار ہے، رمضان ختم ہوگا میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے۔ اب رمضان سٹارٹ ہو رہا ہے نا، تو اپنے اپنے اہداف لکھیں
کہ قرآن کی ان کلاسز کے بعد میں نے اپنے آپ کو کہاں پہ دیکھنا ہے، میں نے کیسا مسلمان بننا ہے، میں نے ویسا بننا ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا، ہر مسلمان کا وہ مومن ہی نہیں ہے جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہ ہو۔ اگر میں پچھلے سال ضائع کر دیے ٹھیک ہے، آج کے بعد میرا قرآن کے ساتھ کتنا ٹائم ہونا چاہیے؟ ویک میں 2 گھنٹے دے سکتی ہوں، ویک میں 1 گھنٹہ دے سکتی ہوں، اس کو قرآن کو سمجھنے کے لیے میں کتنا اپنے آپ کو نا ڈیڈیکیٹ کر سکتی ہوں، اس کے لیے آپ کریں۔ یہ نہیں کہ رمضان کے ختم ہوتے ہی میری کیا کہتے ہیں سارا کچھ ہی جھاگ کی طرح ختم، کہتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں جو آخر تک چلتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیات ہے نا کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے والے، اللہ کی کتاب کو پڑھنے والے، وہ گنے چنے لوگ ہیں، چند لوگ ہی ہیں، وہ ہر کوئی نہیں ہوگا۔ جھاگ کی طرح جب وہ دیکھیں پانی نہر میں آتا ہے تو کتنی جھاگ وہاں پہ آ رہی ہوتی ہے، جیسے پانی دور جاتا ہے تو کیا پیچھے کیا رہتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، جھاگ وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ کہ ہم بڑے ہمارا ایمان ہائی لیول پہ ہوگا، پیک پہ ہوگا، الحمدللہ کہ ہمارا ایمان پیک پہ جا رہا ہے، ہم پھر وہ پیک پہ رہتا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس لیول کا میں نے رمضان گزارا ہی نہیں ہے کہ مجھے وہ 11 مہینے تک تقویت دے سکے، 11 مہینے تک لے کے جا سکے۔ صحابہ تو یہ کہتے تھے نا کہ ہم اس لیے رمضان کو ایسا گزارنا چاہتے ہیں تاکہ 11 مہینے ہماری پروٹیکشن رہے، ہمیں وہ خوراک ملتی رہے، وہ پیٹرول آہستہ آہستہ ہم استعمال کرتے رہے، ہمیں تو وہ طاقت ملتی رہے۔ ہم تو ایسے کھاتے ہیں، وہ واقعی جیسے آج کل کہتے ہیں نا کعب کھاتے ہیں، فوراً سے شوٹ ماری، وہ آپ کو انرجی مل جاتی ہے تو ساتھ ہی پھر گھنٹے بعد اب پھر ڈاؤن آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہی حساب ہمارا ہوتا ہے، ایمان میں ہم پوری ہائی پیک پہ ہوتے ہیں، لیکن پھر یکدم ہی نیچے وہ سلائڈ کر کے نیچے آ جاتے ہیں، پھر وہی دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے قرآن کے ساتھ تعلق رکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ قرآن اپنا فیض ان لوگوں کے لیے کھولتا ہے جو اپنے آپ کو اس کی ہدایت کا محتاج سمجھتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ مجھے اس سے ہدایت لینی ہے، یہی قرآن مجھے ہدایت دے گا۔ جو کہتے ہیں منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں تو قرآن بھی اللہ تعالیٰ بھی، وہ تو اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں نا میں اس کو ہدایت نہیں دیتا، تو قرآن کو کھولیں گے نہیں تو قرآن سے ہدایت لیں گے نہیں، ہدایت نہیں لیں گے تو دل نہیں کھلیں گے، دل نہیں کھلیں گے تو نرمی نہیں آئے گی، نرمی نہیں آئے گی ایمان کا وہ لیول نہیں آئے گا، اور سمجھ نہیں آئے گی، عقل نہیں آئے گی، حکمت نہیں آئے گی، ہم اپنے آپ کو دیکھ ہی نہیں سکیں گے ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور ادھر سے ہم دعائیں یہ کر رہے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، بغیر محنت کوشش کیے، بغیر تڑپ دکھائے، ہاں جنت الفردوس مل جائے۔ دیکھیں یہاں پہ یہ پانی پڑا ہوا ہے نا، اب میں 100 دفعہ کہہ دوں پانی میرے منہ میں کبھی بھی نہیں آئے گا، مجھے تڑپ اس کے لیے دکھانی پڑے گی، مجھے ہمت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی، اٹھاؤں گی، کھولوں گی، پھر پیوں گی۔ ایسے نہیں کہ میں بولتی رہوں کہ آجا آجا میرے منہ میں ڈل جا، یہی قرآن ہے، کھولوں گی، پڑھوں گی، ٹائم سپینڈ کروں گی تو ہی میرے اندر آئے گا، ورنہ وہ نہیں آئے گا۔ میں قرآن سارا پڑھ لوں گی، قرآن مجھے سارا سمجھ آ جائے گا، باتیں کر کر کے میرا گزارا ہو جائے، کبھی بھی نہیں ہوگا، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہدایت ہر انسان کے پاس الگ الگ نہیں آئے گی، نہ ہی آئی ہے نہ ہی آئے گی۔ اس کے لیے انبیاء اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجے، اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھیجی، اور کتابوں کے ذریعے، انبیاؤں کے ذریعے ہدایت طلب کرنے کے ریسورسز پیدا کر دیے۔ اب میں کہوں کہ مجھے علیحدہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایات آئیں، آپ کو سب کو انڈیویجولی آئیں، یہ نہیں سلسلہ، اللہ تعالیٰ نے اس طرح نہیں، اللہ تعالیٰ نے انڈیویجولی کوئی ایسی ہدایت کا ذریعہ نہیں بنایا۔ اب ہم نے انڈیویجولی ہدایت لینے کے ریسورسز پیدا کرنے ہیں قرآن کے ذریعے۔ انبیاء بھیج دیے اللہ تعالیٰ نے، اب انبیاؤں کا سلسلہ تو ختم ہو گیا نا، قرآن اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہدایت کا۔ اب ایک واحد ذریعہ یہ رہ گیا ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی اپنی تڑپ کے مطابق اس قرآن سے سیکھنا ہے، اس قرآن سے لینا ہے۔ ہم نے کل پڑھا تھا خلق تک، یہ جو کتاب ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی خلق تک پہنچا دی، اپنی مخلوق تک پہنچا دی، ٹھیک ہے۔ اس کو آگے ہم نے کس طرح سے لینا ہے، اس نسلی تعصب کا شکار ہم نے اس سے کیسے نکلنا ہے، اور خالصتاً اللہ اور حق پرستار ہوتے ہوئے اللہ کی محبت میں ہم نے اس قرآن سے علم لینا ہے، اللہ ہی کے آگے ہم نے سر جھکانے اور اللہ ہی سے ہم نے مانگنا ہے۔ پھر آگے جو بات کی جا رہی ہے وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور جو اس پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آخرت پر یقین کا کیا مطلب ہے کہ آخرت پر ایمان لانا یہ ایک جامع ٹرم جو ہے یہاں پہ استعمال کی جا رہی ہے، آخرت کہہ کے ہر وہ چیز اس میں اس چیز کا اطلاق ہوتا ہے جو کہ جس کا تعلق ہمارے عقائد کے مجموعے سے ہے۔ فار ایگزامپل مرنے سے لے کر جتنے مرحلے ہمیں
اللہ کے سامنے حاضر ہونے تک آئیں گے نا، وہ اطلاق، وہ سارے مرحلوں کا جو ہے نا پروسیجر اس کے اندر بیان کر دیا گیا. آخرت کیا گیا، جان نکلنے کا وقت، فرشتے آئیں گے، اس کا ایمان، پھر قبر میں منکر نکیر آئیں گے، اس کا ایمان، پھر دوبارہ جی اٹھیں گے، اس کا ایمان، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے اللہ کے سامنے حاضری ہوگی، اس کا بیان، ہمیں نامہ مال دیا جائے گا، اس کا ایمان، اور برزخ جو سب سے بڑی چیز ہے، موت کے بعد ہم نے اسی سارے آخرت کے لیولز ہیں جو ہمارا ان پہ یقین ہے، ایمان ہے کہ یہ ہوں گے. اگر نہیں ہے، کس نے دیکھا جنت ہے، کس نے دیکھا دوزخ ہے، دیکھا جائے گا، قبر میں جائیں گے. تو ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے نا، اگر کوئی قیامت کی بات کرتا ہے تو فوراً ایسے نہ میں نہیں سن سکتی قیامت کی بات، میں نہیں مرنے والی بات سن سکتی. مرنا تو ہے، اس سے انکار تو ہے ہی نہیں. آپ ابھی سننا نہیں چاہ رہے کہ وہ اپنی انا کی وجہ سے یا اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے یا اپنے آپ کو بڑا حساس فیل کرواتے ہیں کہ میں بڑی نرم دل ہوں، میں اس طرح کی بات نہیں سن سکتی. آپ نرم دل ہو یا نہیں ہو، قیامت کے بارے میں نرمی آپ کی رہ گئی ہے، باقی تو آپ کے کوئی کہیں نظر نہیں آ رہی. جس بات کو سامنے رکھ کے اپنی تربیت کرنی تھی اسی کو ہم نے پیچھے پس سے پش ڈال دیا. یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے دل کو تسلی دے رہے ہوتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں ہے نا. اگر ایک بات میں دوسرے کے منہ سے سن لیتی ہوں نا تو میرا دل اس کی گواہی دیتا ہے کہ یہ ہوگا، اور اس کے لیے مجھے جدوجہد کرنی ہوگی، اور اس جدوجہد سے بچنے کے لیے کہتے ہیں نہیں مجھے سننا ہی نہیں ہے، مجھے ڈر لگتا ہے. جدوجہد کی بات تو بعد میں آئے گی نا، جب مجھے تھوڑا شعور آئے گا. جب کوئی بات کرتا ہے نا میرے سے، پتہ نہیں کیوں کافی لوگ ایسے مجھے ملنے میں کہتے ہیں نہ سعدیہ ایسی بات نہیں کرو، میں نہیں سننا چاہتی قبر کا. آئی نو، مجھے پتہ ہے میں نے مرنا ہے، لیکن میں بات نہیں کرنا چاہتی. تو یہ پتہ نہیں کیسا رویہ. میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں کہتا ہے جس کو آخرت سامنے رکھ کے وہ اپنا فیصلہ کرے گا، آخرت کو سامنے رکھ کے کوئی کام کرے گا تو اس کی آخرت میں نجات ہو جائے گی. اور ہم دنیا میں رہتے ہوئے کہتے ہیں میں اس کے بارے میں بات ہی نہیں کرنا چاہ رہا. تو یہ کیسا رویہ ہے نا کہ لوگوں کے ہمیں رویے اس طرح کے ملتے ہیں. پھر اس دنیا میں انسان غیر ذمہ دار نہیں بلکہ اپنے تمام اعمال کے لیے اللہ کے سامنے جواب دہ ہوگا. ایک ایک لمحہ جو گزر رہا ہے نا اس کی ہمیں جواب دہی کرنی ہوگی اللہ کے سامنے. یہ دنیا کا نظام ابدی نہیں ہے بلکہ ایک وقت آئے گا کہ ساری دنیا ختم ہو جائے گی. خلاص وہ ہم سب کا یقین ہے نا کہ دنیا ختم ہو جائے گی، سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں. لیکن کہتے ہیں کہ جب یہ ختم ہوگا نا، اللہ ہی جانتا ہے یہ کب ختم ہوگا، کیسے ختم ہوگا. وہ ہمیں بتا دیا گیا، اس کا ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بتایا اور کسی کو بھی نہیں پتا. ہاں کچھ احادیث سے ہمیں اس کی نشاندہی ملتی ہے، جمعے کا دن ہوگا، مغرب اور عصر کے درمیان کا وقت ہوگا. کب ہوگا یہ ہمیں نہیں پتا. اب بچوں سے اس طرح سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں آج فرائیڈے نہیں ہے، یہ بات نہیں کرو. کیوں؟ کیونکہ وہ حدیث کو سامنے رکھتے ہیں. جب حدیث ہے تھرسڈے والے دن بات کر لینا کہ ہم کہیں گے شاید کل کو موت آئے. اب سبحان اللہ یہ احادیث اس طرح سے بتائی جا رہی ہیں، اللہ عالم کب اور کیسے اور کس طرح آنی ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. کہ ہمارے رویے ایسے ہو گئے کہ ہم اس بات کو سننا نہیں چاہتے. میں وہ بات بتانا چاہ رہی تھی کہ آج جمعہ نہیں ہے تو آج میرے سے بات نہیں کرو کہ آج تو موت نہیں آئے گی. وہ کلاس میں اسٹوڈنٹ سے بات کرتی ہوں نا، آنٹی ہاؤ از پاسبل اٹس ناٹ فرائیڈے. جب فرائیڈے ہوگے نا تو پھر آپ بات کریں کہ قیامت آنے والی ہے، اور پھر ہم سے بات کر کے تو ہم آپ کے ساتھ کنورسیشن کر سکتی. Yeah. So every day I said it's not the Friday, but you saying is a hadith saying. I said it's a hadith, but Allah subhanahu, it's all in the hand of Allah subhanahu wa ta'ala. We don't know کب آ جائے گی نا. مقصد یہ تو نہیں ہے کہ وہ کب آنی ہے، مقصد یہ اس پہ یقین. ہاں یقین کرو اس پہ. ہاں تو وہ پھر فوراً سے مطلب میں کہتی ہوں بچوں کے اس دینی حوالے سے نا کیسے حاضر دماغی وہ اپنی استعمال کرتے ہیں. کوئی میری ہی بات میرے ہی اوپر انہوں نے ڈال دی کہ آنٹی آپ نے ابھی یہ کوٹ کیا ہے کہ فرائیڈے والے دن ہوگا، تو ابھی پھر بات نہ کریں کہ ابھی فرائیڈے نہیں ہے، ہمارے پاس ابھی 2-3 دن ہیں. سبحان اللہ. تو یہ کہ یہ کب ٹائم آئے گا یہ ہمیں نہیں پتا. اس دنیا کے بعد ایک اگلا جہان بھی ہے، ایک دوسرا عالم ہوگا، ساری نوح انسانی وہاں پہ اکٹھی ہوگی. وہ کیسا منظر ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا. اولین اور آخرین کا لفظ آتا ہے. انسان، چرند، پرند، حیوان، ہر چیز وہاں پہ موجود ہوگی. کیسے اس کی لائنیں لگی ہوں گی، ہر امت وہاں پہ ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی 80 لائنیں بتائی جا رہی ہیں. وہ کتنی لمبی ہوں گی ہمیں نہیں اندازہ. 50,000 لوگوں کو بغیر حساب سے کہا جائے گا کہ آپ جاؤ. جیسے میں کئی دفعہ یہ حدیث پڑھتی ہوں، دماغ میں آ رہا ہوتا ہے، کوئی پروگرام ہوتا ہے نا کہ اسپیشل گیسٹ آتے ہیں، کہتے ہیں آپ کے لیے یہ راستہ سیدھے جائیں، آپ آگے جا کے بیٹھیں.
سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے کہ جن کو 50,000 لوگ جو ہے بغیر حساب کے جائیں گے. اب یہ ڈفرینٹ آراء ہمیں ملتی ہیں کہ 50,000 اپنے ساتھ ساتھ 1000 لوگوں کو بھی لے کے جائیں گے. اللہ عالم یہ اللہ کا کیا سسٹم ہوگا, لیکن ہم یہ صرف مانگ سکتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کٹہرے میں لا کے کھڑا نہ کرے. اپنے لیے بھی مانگے, دوسروں کے لیے حریص ہوں. جتنا دوسروں کے لیے مانگیں گے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا وہ فرشتے کے, یہ جو انسان مانگ رہا ہے نا اس کے لیے بھی وہی کچھ اس کو دے دو کہ اسی شعور کے ساتھ میں دوسروں کے لیے بھی حریص ہو جاؤں, دوسروں کے لیے بھی مانگنے والی ہو جاؤں. کہتے پھر اس دن حساب کتاب لیا جائے گا, ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا, اور رائی کے دانے کے برابر ناانصافی نہیں کی جائے گی. دنیا میں تو ناانصافیاں چلتی ہیں نا, جس کے پاس پیسہ اس کی واہ واہ, باقی میرے ورگا ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے, اور جس نے نہیں بھی کوئی قصور کیا اس کو بھی اٹھا کے ہاں جیل میں ڈال دو. وہاں پہ ایسا سسٹم نہیں چلے گا. جو لوگ نیک ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے, اللہم تجعل منہم, اللہم تجعل منہم. اور جو بد ہوں گے وہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے, اللہم لا تجعل منہم. اور جب بھی آپ تراویحوں کے لیے آئیں نا نماز میں اور کچھ آپ کو سمجھ نہ آئے, تو جب وہ جنت کی بات کریں گے, اللہ تعالیٰ کے چہرے کی بات کریں گے, تو اس وقت یہ دعا ضرور کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں کا حصہ بنا دے. اللہم تجعل منہم, کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کا حصہ بنا. اللہم لا کہہ دینے پہلے, لا تجعل, کہ مجھے ان لوگوں کا حصہ نہ بنا جن کی دوزخ. اتنی تو بات سمجھ آئے گی نا, دوزخ کی جہنم کی بات ہوگی, اللہ تعالیٰ جنت کی بات کریں گے. تو اللہ سے دعا کیا کریں. پھر کامیابی اور ناکامی کا معیار موجودہ زندگی کی خوشحالی یا بدحالی سے وہاں پہ نہیں کیا جائے گا. یہ حقیقت نہیں ہوگی وہاں پہ. کیا ہمیں معیار دیا گیا, کہاں پہ کس طرح وہاں پہ آخرت میں کامیابی کس چیز کے حوالے سے ہوگی. آخرت میں جب ہم اللہ کے سامنے ہوں گے فیصلے کس بنیاد پہ ہوں گے, کامیابی کو کیا ٹھہرایا گیا ہے, نیکی اور بدی کے لحاظ سے ہوگا. اوکے, اخلاص نیت. جو دنیا میں کامیاب ہے ضروری نہیں وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. جو دنیا میں ناکام ہے 110% کامیابی ہے کہ وہاں پہ وہ کامیاب ہو جائے. جو جس آتی ہے نا کہ سب سے پہلے ایک شہید کو لایا جائے گا, کہ اسے کہا جائے گا کہ تم کس لیے شہید ہوئے, تو وہ کہے گا اللہ کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم نے جھوٹ بولا اور اس کو گھسیٹ کر وہاں پہ نیت کا آتا ہے نا, کہ بظاہر ہمیں دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ شخص جو ہے نا وہ اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہے, لیکن اللہ جانتا تھا کہ اس نے شہید کا رتبہ پانے کے لیے وہ وہی نا کہ وہ اللہ کا راز ہے. وہی نا وہ بہت خطرے کی بات ہے کہ یہ اللہ کا راز ہے. ہم نیتیں کر بھی رہے ہیں, پتہ نہیں کہیں نہ کہیں کوئی قطرہ رہ ہی گیا ہو, وہ اس طریقے سے ہم نیت کر ہی نہ پائیں. ہوتی نہیں ہے خالص نیت. سبحان اللہ. سو وہاں پہ ناکام وہ ہے جو سبحان اللہ کہ نہیں فوزن کبیر, جو کامیابی سے اس کامیابی سے پیچھے ہٹا لیا گیا, کٹہرے میں کھڑا کر لیا گیا, وہ ناکام ہے. دنیا کی کامیابی پہ نہ جائیں. جن لوگوں کو عقائد کے اس مجموعے پر یقین نہ ہوگا وہ قرآن سے کوئی فائدہ اٹھانے والے نہیں ہوں گے. ان کو قرآن کوئی گائیڈ لائن نہیں دے گا, کوئی ہدایت نہیں دے گا. تو خلاصہ کیا ہوا, پتہ کیا چلتا ہے کہ جو لوگ کامیاب ہونے والے ہیں وہ اینڈ کو سامنے رکھ کر اپنا سفر شروع کرتے ہیں, اپنی آخرت کو سامنے رکھ کے. گول جیسے دیکھیں نا وہ ریس جو دوڑتے ہیں ان کو پتہ ہے اتنے میٹر میں نے بھاگنا ہے, میری منزل ہے, میں نے گھر سے نکلتی ہوں, مجھے پتہ ہے میں نے مسجد تک آنا ہے, میری پیدل آ رہی ہوں یا میں گاڑی پہ آ رہی ہوں, مجھے پتہ ہے میں کہاں جا رہی ہوں. اگر وہ کیسے انسان کامیاب ہو سکتا ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری منزل کیا ہے, میں نے کہاں جانا ہے, کہاں پہنچنا ہے. اور منزل جنت الفردوس نہ کریں, اللہ کا دیدار کریں. اللہ کا دیدار ہوگا نا جب کہ وہ جنت الفردوس والوں کو ہی ملنا ہے, تو اللہ جب خوش ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ سارا کچھ ہی دے گا. اللہ تعالیٰ بار بار پوچھے گا بندے کیا چاہیے. جنت الفردوس مل گئی اور جنت الفردوس میں اللہ کا دیدار نہ ہوا تو پھر خسارہ تو ہے ہی نا. تو اپنی سوچوں کو, اپنی دعاؤں کو بڑا بڑا کر کے مانگیں. مجھے ابھی لگ رہا ہے کہ میں یہ کروں گی, یہ ایسا ہوگا, نہیں. اللہ تعالیٰ تیرے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے, میرے اندر ہمت نہیں ہے, میرے اندر توفیق نہیں ہے, میں کر نہیں سکتی, یہ مجھے لگ رہا ہے, یہ میرے ارد گرد کے لوگ مجھے یہ چیز دلوا رہے ہیں, لیکن تو خوب جانتا ہے تو یہ کر سکتا ہے. تو نے میرے دل میں کئی دفعہ ایسی خواہش آتی بھی ہے, لیکن ہم خود اس کو جھنجھوڑ کے پیچھے کر دیتے, نہیں میں نہیں کر سکتی کیونکہ میرے اندر فیئر ہے. لیکن وہ کیوں آئی, اللہ نے ڈالی ہے نا, کہ کیوں مجھ پہ توکل کرو. توکل بھی کوئی ہے چیز کہ نہیں, ایمان کا وہ لیول ہے کہ نہیں, انشاءاللہ اگلی آیات میں ہم پڑھیں گے. پھر جب تک آخرت کے سارے مناظر کلیئر نہیں نہ ہو جاتے تو ہماری دنیا میں سارے کام جو ہم کر رہے ہیں وہ درست نہیں ہوں گے. جو ابھی پہلے بھی میں نے بات کی ہے کہ آخرت میرے لیے کلیئر نہیں ہے تو میری کوئی بھی چیز جو ہے مجھے فائدہ دینے والی نہیں ہے, مجھے اس سے فائدہ نہیں ہوگا.
سو ہم جتنے بھی اعمال کریں گے دنیا کو سامنے رکھ کے کریں گے تو ہم لوگ کامیاب نہیں ہیں، اگر آخرت کو سامنے رکھ کے کریں گے تو ہم کامیاب ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی مثال دیں تاکہ آپ لوگ یہاں پہ چل کے آئیں، اپنا وقت نکال کے یہاں پہ آ کے بیٹھیں، تھوڑی سی ہمارے اندر وہ احساس پیدا ہو کہ آپ سب یہاں پہ آئی ہیں، آپ کیا کیا قربان کر کے آئی ہیں۔ اگر سوچا جائے، نارملی ہماری عادتاً ہے نا، ہم اٹھ کے یہاں پہ آ جاتے ہیں، ہمیں یہ اس چیز کا احساس نہیں ہوتا یا ہم شعور ہی نہیں رکھتے، بس ہم نے کلاس میں جانا ہے، سننا ہے اور گھر واپس آ جانا ہے۔ اس کے دوران ہمیں کن کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہر دفعہ یہاں پہ آنا آپ لوگوں کے لیے آسان نہیں ہوگا، یہاں پہ آ کے بیٹھنا آسان نہیں ہوگا۔ کئیوں کو اپنی نیند کو قربان کرنا پڑا، کئیوں کو اپنا گھر اکیلا چھوڑ کے آنا پڑا، گھر پہ کوئی نہیں ہے، کئیوں کو اپنا کام چھوڑ کے یہاں پہ آ کے بیٹھنا پڑا، کئیوں کو کام والوں سے چھٹی مل گئی کہ ہاں آپ کو اتنی لمبی چھٹی چاہیے تو ہم آپ کے اب کام نہیں ہمارے لیے آپ کر سکتے، گھر جائیں گے، گھر جا کے اپنے کھانا بنانا ہے، کچھ بنا کے آئی ہوں گی اسی وجہ سے کہ میں نے یہاں پہ آنا ہے، کچھ نے جا کے بنانا ہے، بچوں کو اسکول سے اٹھانا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے ہماری اسٹرگل ہے نا۔ پھر آپ کو کئی دفعہ ایسا لگے گا کہ بچوں کو جو کھانا چاہیے تھا وہ میں نہیں بنا سکی بیکاز میرے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ آپ اللہ کے لیے ہی سیکریفائز کر رہی ہیں، یہ آپ کی قربانی گنی جائے گی۔ پھر یہ ہے کہ میاں سے باتیں سننی پڑیں گی، ہو سکتا ہے آپ ان لوز کے ساتھ رہتی ہیں تو ان کی جا کے واپس باتیں سننی پڑیں۔ یہ ساری چیزیں ہماری اسٹرگل ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ ساری اسٹرگل ہماری دیکھ رہا ہے کہ یہ انسان کتنی اسٹرگل کر رہا ہے۔ اور جب یہ اسٹرگل ہمارے سامنے آتی ہے تو پھر فوراً سے دماغ میں شیطان یہ ڈالتا ہے کہ ان سب کی باتیں سننے سے بیٹر نہیں ہے میں کلاس ہی ایک چھوڑ دوں، جاؤں ہی نہ۔ ہم یہ کرتے ہیں نا کہ صبح سے اٹھ کے شام تک یہ کام یہ کام یہ کام یہ کام یہ کام، میں جب کلاس میں جاتی ہوں تو میرے کوئی کام نہیں ہوتا، تو ہم کہتے ہیں چھوڑ ہی دو، نہ کسی کی بات سنو نہ سناؤ، میں مسجد میں جاتی ہوں، کلاس میں جاتی ہوں تبھی مجھے یہ سننا پڑتا ہے۔ تو وہ بات یہاں پہ کی جا رہی ہے کہ بظاہر کتنے بھی نقصانات ہمیشہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں، میں اسی وقت ان نقصانات کو لینے والی ہوں گی، اسی وقت ان پہ جموں گی۔ اگر میں جم جاتی ہوں تو کیوں جمتی ہوں؟ کیونکہ میرے سامنے آخرت ہے، میرے سامنے وہ اجر ہے، میرے سامنے اللہ کی رضا ہے، میں اللہ کی خاطر کر رہی ہوں، میرا کانسیپٹ کلیئر ہے، مجھے پتہ ہے میں گھر سے نکل رہی ہوں تو کس کے لیے نکل رہی ہوں۔ اگر میں لوگوں کے لیے نکلتی تو چند دن ہی چل سکتی ہوں، اپنا جائزہ لے لیں۔ اگر میں مسلسل چل رہی ہوں پورا سال، میری یہی روٹین ہے، تو میں اس لیے چل رہی ہوں کیونکہ مجھے لوگوں کی فکر نہیں ہے، مجھے لوگ کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے ہیں یہ چیز بودر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ مجھے اپنی آخرت کی فکر ہے، اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی آخرت کی فکر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے آخرت میں جواب دہی کرنی ہے۔ میری کسی بھی کام کو یا کسی بھی مقصد تک پہنچنے کے لیے آپ کو کچھ بھی کرنا ہے نا، اگر آپ کی آخرت کی نیت ہوگی اسی میں پھر ہی ہمیشگی آئے گی۔ اگر میری آخرت اورینٹیڈ سوچ نہیں ہے نا کہ آخر میں مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ انجام میرا اچھا ہو، تو وہ آپ جو ہے وہ ٹیمپریری کام کر لیں گی لیکن اس میں ہمیشگی نہیں آئے گی۔ ہمیشگی چاہ رہی ہیں تو اپنی سوچوں کو بدلنا پڑے گا، اپنے طریقوں کو بدلنا پڑے گا، اپنی دعاؤں کو بدلنا پڑے گا، اور آخرت اورینٹیڈ ہو کے اپنے کاموں کو لے کے آگے چلنا ہوگا انشاءاللہ۔ پھر کیا ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 4 میں کتابوں پر ایمان لانا ہے اور آخرت پر یقین رکھنا ہے، اور انسان اس دنیا میں غیر ذمہ دار پیدا نہیں کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ذمہ داری دے کے پیدا کیا ہے۔ اور ہر بندے کی انڈیویجول ایک تو عام ذمہ داری ہے نا کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور وہ کام جو انبیاؤں نے پہنچانا تھا وہ پہنچا چکے، ان کو اس کام کو لے کے آگے چلنا ہے ایز اے خلیفہ۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اللہ سبحانہ امانیات سے تعلق رکھتی ہیں، ہماری بالغیب سے تعلق رکھتی ہیں، ان پر ایمان لے کے آنا جو ہے وہ مقصد اور پرپس تھا کہ ایسے ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا سارا کچھ میں نے دے دیا، جاؤ اور مزے کرو اور پھر واپس میرے پاس آ جاؤ اور پھر کو اللہ غفور الرحیم ہے وہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے دیا، ایسے سسٹم نہیں چلے گا، بلکہ اس کے لیے محنت کوشش کرنی پڑے گی۔ تو یہاں پہ بتایا بھی جا رہا ہے کہ کامیاب کون ہے، آخرت میں کامیاب ہونے والے کون ہیں؟ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو دنیا میں رہ کر محنت کریں گے اور آخرت کو اپنے سامنے رکھیں گے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع کرتے ہوئے کریں گے، ہر کام کو اسی کرائٹیریا میں رکھ کے، اسی سانچے میں رکھ کے اپنے آپ کو فٹ کریں گے، ٹھیک، اور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی خیر خواہی کرنے والا بننا ہے، اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ میں یہاں سے چاہوں گی کوئی مجھے جواب دے۔
کیا سمجھ آئی؟ کون کیا بتایا جا رہا ہے کہ کون ہیں جو سکسیسفل ہیں، جو کامیاب ہیں؟ ایمان والے. ہم سارے ایمان والے الحمدللہ، ہم سارے ایمان والے بیٹھے ہوئے ہیں. اسی کانسیپٹ کو کلیئر کرنا ہے کہ ایمان والے کہا گیا ہے وہ کامیاب ہیں. کیسے ایمان والے؟ ہاں وہ الحمدللہ ہم کہہ رہے ہیں اطیع اللہ کر رہے ہیں، اطیع الرسول کر رہے ہیں، لیکن کام ٹوٹلی ان کے اپوزٹ چل رہے ہیں. ہاں کوشش کریں وہ نہ کریں، لیکن کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس کا علم ہی نہیں ہے نا. کوشش تو ہے، کوشش تبھی ہوگی جب مجھے پتا ہوگا یہ میری منزل ہے اور یہ کام جو میں کر رہی ہوں یہ غلط ہے. اپنے آپ کو چینج کرنا ہے. پہلے مجھے اس کا علم ہونا چاہیے یہ کام غلط ہے. اگلی آیت میں اس کا جواب آ جائے گا کہ یہ کام کیسے مجھے پتا چلے گا کہ یہ غلط ہے، پھر میں کامیاب کہلاؤں گی. کہ دنیا کی کامیابی کامیابی نہیں ہے، فوزن کبیر جو آخرت کی کامیابی، جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشگی کی جنت دے دی اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو گیا، اس سے کوئی جواب دہی نہیں کی گئی، وہ کامیاب ہے. کامیابی اس کے لیے ہے. اور پھر کامیابی کا وہ کانسیپٹ یاد کر لیں، وہ کسان والی کہانی، کہ جو دوسروں کو اپنے ساتھ لے کے چلے گا اس کے لیے وہ کام کرنا آسان ہو جائے گا، اس کے لیے وہ ماحول بن جائے گا، اس کی صحبت ویسی ہو جائے گی جو اس کو موٹیویٹ کرے گی کہ ہاں یہی نہیں رکنا، منزل بہت آگے ہے اور ہمیشگی کی وہ منزل ہے. اچھا بیج بونا، اس کی آبیاری کرنا، اس کی لک آفٹر کرنا، دلوں کو نرم کرنا. دلوں کو نرم کریں گے تو قرآن وہاں پہ ٹھہرے گا. پھر یہ کہ آگ اور پانی اکٹھے نہیں رہتے، دنیا کی مثال ہمیں پتہ ہے. اسی طرح ایمان اور جو بغیر ایمان والے لوگ اکٹھے نہیں رہ سکتے. دل میں دو چیزیں ایک جگہ پہ نہیں رہ سکتی. اگر غلط کرے اس کے ساتھ ساتھ توبہ بھی کرے. جی جو غلط کرے اس کے ساتھ ساتھ توبہ بھی کرے. جو غلط کریں اس کے ساتھ ساتھ توبہ بھی کریں. ڈیفینیٹلی توبہ کریں. الحمدللہ توبہ کی توفیق کا مل جانا بھی بہت بڑی رحمت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا. اور اگر ہمیں پتہ چلے گا تو ہم توبہ کریں گے نا. ہم تو کہتے ہیں کہ آئی ایم دا رائٹ ون، میں غلطی کر ہی نہیں سکتی. میں جو آ جاتی ہے نا جب بیچ میں، تو ہم کہتے ہیں کہ میں نہیں غلط کرتی، میں صحیح تو کہہ رہی ہوں. اگر کوئی سمجھانے کی کوشش بھی کرتا ہے نا تو ہم یہی کہتے ہیں میں صحیح تو کہہ رہی ہوں، میں نے جھوٹ تو نہیں بولا. کہ وہ میں ہے نا کہیں نہ کہیں وہ مجھے سدھرنے نہیں دیتی. اگر یہ میں کو مار دیں گے تو ہم سدھر جائیں گے. پھر میں ہی تو بیچ میں ہے جس کی وجہ سے ہم اوپر نیچے دیکھ رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں آج کی ان 2 آیات سے بہترین فائدہ لینے والا بنا سکے. یہ آیات بہت دفعہ پڑھی سبحان اللہ، جس کانسیپٹ سے جس طریقے سے آج اس چیز کی سمجھ آئی الحمدللہ علی کل حال. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پہ استقامت کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے عملوں کو بہتر بنا دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسا مسلمان بنا دے جو کہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اللہ پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل یقین کے ساتھ، پورے توکل کے ساتھ ایمان لانے والوں میں بنا دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ضائع نہ کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو صلاحیتیں ہمارے اندر رکھی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بہترین فائدہ اٹھانے والوں میں شامل کر لے اور ان صلاحیتوں کو اللہ کے دین کے لیے صرف کرنے والوں میں کر دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری چھوٹی چھوٹی کوششوں کو قبول فرما لے، ہماری کمیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ ہماری ان چھوٹی چھوٹی گناہوں کو معاف کر کے ہمیں نیک اور صالح اور نیکیوں کے کاموں میں آگے بڑھنے والوں میں شامل فرما لے. آمین اللہم آمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رمضان کو بہترین طریقے سے گزارنے والوں میں شامل کر لے اور رمضان کے اندر جو بھی ہم اپنے اندر تبدیلی لے کے آنا چاہتے ہیں وہ صرف رمضان کی حد تک نہ ہو بلکہ پورے سال ہم اسی طرح عمل کرنے والے بن جائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے جتنے بھی مسلمان بہن بھائی جہاں جہاں پہ ان پہ تکلیفیں آ رہی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی تکلیفوں اور پریشانیوں کو دور فرما دے. اور خاص طور پر غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، مسلمانوں پہ جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، پروردگار عالم تو خوب جانتا ہے. یہ نہیں کہ تیرے علم میں نہیں ہے، اس میں کیا ہمیں سکھانا چاہتا ہے پروردگار عالم ہمیں وہ سکھا دے. اے پروردگار عالم ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے. اس رمضان میں ہمیں دوسروں کے لیے احساس کرنے والا بنا دے. آمین اللہم آمین. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وما الینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.